بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری منہاج آن لائن انسٹیٹیوٹ کے تحت چلنے والی بیسک اسلامک اسٹڈیز کی تھرڈ بیچ کی ففتھ منتھ کی 10 کلاس ہے، اور آج انشاءاللہ ہم موضوع احادیث، فیبریکیٹڈ احادیث کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہر بیچ کے اندر کوشش یہ ہوتی ہے کہ آخری موقع پہ آپ حضرات کے سامنے ان حدیث کا تذکرہ کروں کہ جو حدیث پبلک کے اندر چل رہی ہے حدیث کے نام سے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہے۔ آواز کے سلسلے میں کلیئر کیجئے گا، میری طرف سے آواز کلیئر ہی ہوگی، امید کرتا ہوں کوئی ڈسٹورشن نہیں ہوگا۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر رہا ہوں۔ دیکھیے، بہت سی احادیث ہیں مارکیٹ کے اندر مشہور اور معروف ہیں، ہر مرتبہ میں تذکرہ کرتا ہوں ان کا، ابھی مختصر ہی کروں گا، زیادہ نہیں۔ سب سے پہلے احادیث مبارکہ، جو بھی موقع گیا ہمارا 15 اگست وغیرہ کا، اس موقع پر اور 26 جنوری کے موقع پر بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے ایک حدیث مبارکہ، وہ ہے حب الوطنی من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ تب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز ہمیں یہ جاننی چاہیے کہ اس طریقے سے کوئی حدیث نہیں ہے، اس لیے حدیث کے نام پر یہ کہنا کہ اپنے دیش سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ حدیث ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اب تک بیان کر دی، آئندہ واٹس ایپ پر، انسٹا پر یا کہیں بھی اس طرح کی چیز شیئر کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ کوئی کر رہا ہے تو اس کو پیار محبت سے بتائے کہ یہ حدیث نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ یہ نہیں کہ آج ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ حدیث نہیں ہے تو کل سے ہم فائرنگ کرنے لگے، ارے یار تمہیں اتنا بھی نہیں پتا یہ حدیث نہیں ہے، اور تم لوگ حدیث نہیں ہے اس کو بھی تم لوگ شیئر کر رہے ہو۔ اب تک نالج نہیں ہوتی تو ہم تنبیہ نہیں کرتے ہیں کسی کو، اور جیسے نالج ہوتی ہے ہم ابا بن جاتے ہیں۔ تم لوگ کو اتنا بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو؟ تو کسی کو روکنا بالکل چاہیے، روکنے کے اندر حسن ہونا چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت ہونی چاہیے تاکہ ہماری بات بھی پہنچ جائے اور سامنے والے کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، برا نہ لگے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ برا لگنا نہ لگنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ اچھی بات سے بھی روکا جاتا ہے تو بھی برا لگ جاتا ہے۔ اس لیے میرے جملے پہ غور کرنا، میں جملہ جو استعمال کر رہا ہوں کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں، یعنی ہماری تو ذات سے، یعنی ہماری زبان سے، ہمارے فعل اور ہمارے قول سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ باقی ہم نے جب حق بیان کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تکلیف ہوگی، کسی کو اس کو برا لگے گا، چاہے ہمارے والدین ہو، چاہے ہمارے قریبی رشتہ دار ہو، چاہے ہمارے بہت بہترین دوست ہو۔ تو اب اس تکلیف کی وجہ سے ہم اس سے حق بولنا ہی چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو تو بولتے ہیں کہ اس کی غلامی کرنا، اس کو بولتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، ایسا نہیں کر سکتے ہم۔ ہاں، یہ نہیں کہ ایک دم تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، بندوق لے کے کھڑے ہو گئے، نہیں بھائی آر پار تو اس کو مان ورنہ میں تیرا دوست نہیں، یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ حکمت عملی کے ساتھ چیزوں کو پہنچانی ہے۔ دیکھیے، تو آگے ہم بڑھتے ہیں اس سے پہلے ایک بات اور سمجھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خود حدیث مبارکہ ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدم مسلم کے اندر اس حدیث مبارکہ کا ذکر کیا۔ وہ حدیث ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کسی نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بانا، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی سختی کے ساتھ وعید فرمائی ہے اس شخص کے بارے میں کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرنے کا رواج
آج سے نہیں بلکہ اسی دور سے چلا آ رہا ہے۔ اسی دور کے اندر مسلمہ کذاب جیسا فتنہ ابھرا اور اس نے خود اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت کے اندر اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بات یہ عام ہو گئی کہ کوئی بھی بات اگر بولنی ہے نا تو کسی بڑے کی طرف نسبت کر دو، کسی بڑے کا نام لیں گے نا اس بات میں وزن آ جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی مدینہ والوں میں، مکہ والوں میں بعد میں ہوئی، اور پھر پورے عالم میں اور آج تک ہم تک یہ کنیکشن ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے مضبوط۔ اللہ کے نبی کی بات تو پھر آدمی سوچنے لگتا ہے۔ تو اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ تو بہت اچھا چال ہے، بہت اچھی چال ہے، اسی طریقے سے ہم بھی حربہ استعمال کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے اسی طریقے سے اپنے بڑوں کے نام پر چورن بیچنا شروع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے جو شیعہ لوگ ہیں، ان کے نام پر گولڈن ورڈز کے نام پہ حضرت علی نے فرمایا، حضرت حسن نے فرمایا، حضرت حسین نے فرمایا، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا۔ ان نیچے نام کیوں لکھتے ہیں؟ کتابوں کا نام کیوں نہیں لکھ دیتے؟ ریفرنس کے اندر صرف نام، اس لیے نام چونکہ حضرت علی کا نام آئے گا تو آدمی اس کو سنے گا، حضرت حسن حسین کا نام آئے گا تو اس کو سنا جائے گا۔ حالانکہ جس طریقے سے اللہ کے نبی کی طرف کسی بات کو غلط منسوب کرنا درست نہیں، اسی طریقے سے کسی بھی شخص کی طرف اس بات کا انتساب یعنی اس کو منسوب کرنا، اس کی طرف پھیرنا، یہ کہنا کہ اس نے کہا یہ غلط ہے۔ اور صرف یہ حدیث کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ آپ دنیاوی لحاظ سے بھی اگر کوئی بھی لٹریچر ہے یا کوئی بھی بات ہے وہ اگر آپ اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں یا کسی غلط انسان کی طرف آپ یوں کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس نے ٹویٹ کیا ہے، تو فوراً وہاں سے معذرت خانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے، یا یہ کہ معذرت کی جاتی ہے، یعنی میں نے یہ ٹویٹ نہیں کیا ہے یا میں نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ بہت سی مرتبہ بہت چیزیں غلط وائرل ہو جاتی ہے جس کو بولا جاتا ہے فیک نیوز۔ تو فیک نیوز وائرل ہوتی ہے تو پھر جو اصل پرسنالٹی ہوتی ہے اس کو سامنے آنا پڑتا ہے اور اس کو یوں کہنا پڑتا ہے نہیں نہیں میری طرف غلط یہ بات منسوب ہے، یہ ٹویٹ میں نے نہیں کیا، یہ بات میں نے کبھی بولی ہی نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ لوگوں کو مزہ آتا ہے، لوگوں کو اچھا لگتا ہے یار بڑے کے نام پہ یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو آج ہمارے درمیان میں ہم کو تھوڑا سا تحقیقی اور علمی بننا ہے۔ ہمارے سامنے بھی بہت ساری چیزیں اچھی اچھی گولڈن ورڈز کے نام پر ہیں، تو گولڈن ورڈز ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے، ہمارے باپ دادا اور بڑوں کی باتوں کا ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز یا جو بات ہمارے بڑے نے کہی نہیں ہے، جو بات اللہ کے نبی نے، صحابہ نے یا کسی فلاں شخص نے کہی نہیں ہے، اور اس کی طرح منسوب کر کے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ حضرت علی یوں فرمایا کرتے تھے، حضرت حسین یہ فرمایا کرتے تھے، حضرت فرید الدین بختیار کاکی یوں فرمایا کرتے تھے، نظام الدین اولیاء یوں کیا کرتے تھے، پتہ ہی نہیں وہ کہاں کرتے تھے، کہاں انہوں نے کہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ بات بالکل اچھی ہوگی، تو اگر آپ کو اطمینان ہے، یقین ہے کہ ہاں یہ بات اس نے ہی کہی ہے یا اس صحابی سے مروی ہے، تو اس کو آگے پروموٹ کیجیے، آگے جو ہے اس کو فارورڈ کیجیے۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ بات تو بہت اچھی ہے، پتہ نہیں ہے، تو آپ اس طرح بھی آگے پہنچا سکتے ہو، اور یہ بات تو بہت اچھی ہے لیکن ہمیں صحیح علم نہیں کہ یہ بات کس کی ہے، حدیث کے بارے میں بھی صحیح علم نہیں کہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، تو آپ توقف کر سکتے ہیں، یہ بات بہت اچھی ہے، میسج اچھا ہے، لیکن صحیح علم نہیں ہے اس بارے میں، اس طریقے سے بھی بچ سکتے ہیں آپ۔ اور حدیث کے سلسلے میں تو بالکل احتیاط برتنی چاہیے۔ تو حب الوطنی من الایمان والی حدیث مبارکہ کے سلسلے میں یہی ہوا ہے کہ ہم اس کو بہت زیادہ آگے پھیلاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ دیکھو وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ دو باتیں ہیں، وطن سے محبت کرنا بالکل فطری چیز ہے، فطری مطلب ایک ہمارا اندرونی پیار ہے اس سے۔ کسی انسان کو کہا جائے تو اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، یہ کوئی پوچھنے کی چیز ہے اس سے؟ ماں سے تو محبت کرے گا ہی۔ اپنے والد سے محبت کرتا ہے بالکل، جس طرح یہ کوئی پوچھنے کی چیز نہیں یار اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، بالکل بھائی ہم ان سے پیدا ہوئے ہیں، ان کا احسان ہے ہم پر، سیم اسی طریقے سے جس جگہ آپ پیدا ہوئے ہیں وہ کوئی پوچھنے کی چیز ہے، آپ اس جگہ سے محبت کرتے ہو، فطری چیز ہے، اپنے گاؤں سے اپنے علاقے سے محبت ہوتی ہے۔ آپ مطلب وطن کی کیا بات کر رہے ہیں؟ علاقے علاقے میں ڈیوائڈ ہے لوگ، کوئی یو پی میں پیدا ہوا ہے تو اس کو بہار سے ویسی مناسبت نہیں ہوگی جیسی اپنی یو پی سے ہوگی، کوئی گجرات میں ہوا ہے تو اس کو دلی سے اتنی مناسبت نہیں ہوگی، جو دلی میں ہوا اس کے لیے دلی۔
ہر ایک کے لیے پھر شہر کے اندر، سٹی کے اندر اپنا ہی علاقہ ہوتا ہے، اس کی تعریف کرنے بولے تو تعریف کریں گے، اس کی برائی کرنے بولے تو برائی کریں گے۔ جیسے کہ چار لوگ بیٹھے ہیں تعریف کرنے والے، یار ہمارے وہاں کی جو فصل بہت اچھی ہوتی ہے، جانور تو کیا کہہ رہے ہیں، بہترین دودھ دیتے ہیں وہاں کے، اور ہوا، ہاں ہاں، تو پھر دوسرا بھی ضرور تعریف کرے گا، نہیں، ہمارے علاقے میں کچھ کم نہیں ہے ماشاء اللہ، بہت ہمارا بھی ماڈرن بن رہا ہے۔ اور وہی اگر آپ برائی کریں کہ ایسا کھڈا ہے کہ پوری پوری دیوار گر جائے، تو دوسرا یہ بتائے گا ارے تیرے وہاں کیا کھڈے ہوں گے، ہمارے وہاں تیرے سے بڑے بڑے کھڈے ہیں، تیرا تو پھر بھی غنیمت ہے، یہ حال ہے۔ تو علاقے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ محبتیں ہوتی ہیں اور اس طرح سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، موسموں کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ انڈیا کے اندر بھی موسم ہر جگہ سیم نہیں ہوتا ہے، گجرات کے اندر ہی دیکھ لیجیے موسم الحمدللہ تینوں موسم سیم ہوتا ہے، اور بہت ہر طرح کا موسم یہاں پر ہوتا ہے، تو بہت کم علاقے ایسے ہوں گے انڈیا کے جہاں پر اس طرح کے موسم، تینوں موسم ہوتے ہوں۔ تو اب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو دیکھو یہ فطری چیز ہے، آدمی جہاں رہتا ہے وہاں سے مناسبت ہو جاتی ہے، تو یہ سب چیزیں کرنا اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بولنا کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ کہیں حدیث میں نہیں ہے۔ دوسری بات اور سمجھاتا ہوں اب، ہمارا جو اصل رشتہ ہے نا کسی بھی مسلمان سے، وہ ایمان کی بیس پر ہے، وہ وطن کی بیس پر نہیں ہے۔ اس لیے آئی ایم انڈین مسلم، آئی ایم اے پاکستانی مسلم، یہ بکواس ہے سب۔ آپ انڈین مسلم ہو کے کیا کرو گے؟ مطلب انڈین لگا رہے ہو ساتھ میں، آپ مسلم لگائیے فقط، آپ مسلم ہو۔ قرآن میں نہیں کہا گیا ہے انما المؤمنون اخوہ فی بلاد الہند فی بلاد الپاکستان، مطلق کہا گیا ہے کہ مسلمان مسلمان بھائی ہیں آپس میں، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر حق ہے، تو مسلمان ہونے سے رشتہ ہمارا جوڑا گیا۔ اگر ہم انڈین اور پاکستانی اور اس طریقے سے دیگر اور بھی ہم کینیڈین اور لنڈن کرنے لگ جائیں گے، تو وہ تو ہم بہت زیادہ محدود ہو جائیں گے، جیسے کہ دوسرے لوگ محدود ہو گئے، پھر تو مسلمان اتنے اتنے ہو جائیں گے، انڈین اتنے ہو جائیں گے، اتنے ہر جگہ اتنے اتنے مسلمان، پھر لڑو آپس میں۔ وہی اگر آپ ہٹا دو، جس کو بولا جاتا ہے کہ نیشنلزم، آپ اپنی نیشنلٹی کو ہٹائیں، آپ دیکھیے کتنے بڑے ہو جائیں گے، آپ کا رقبہ، آپ کا دائرہ کتنا وسیع ہو جائے گا، یوں نظر اٹھا کے دیکھیں گے ارے واہ، سب مسلمان ہی مسلمان ہیں۔ تو یہ ہمارا جو اصل محبت ہونی چاہیے وہ مسلمان بیس پر ہونی چاہیے۔ آپ کو یہ پتا ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ تو پتا ہوگا کہ فلسطین میں مسلمان ہیں، آپ کو یہ پتا ہے اسرائیل میں بھی مسلمان رہتے ہیں، اب ہمارے دماغ میں تو گھسا ہے اسرائیل اسرائیل، بالکل، لیکن اسرائیل کا کیا مطلب ہے کہ سب وہاں پر اسرائیلی ہیں؟ ایک مسلمان اگر وہاں رہے گا تو بھی تو اسرائیلی ہوا، ایسا مطلب کنٹری، جیسے کہ ہم انڈین ہوئے، جیسے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انڈیا سپورٹ کر رہی ہوتی ہے غلط چیزوں کو، ابھی تو فی الحال فلسطین کے حق میں ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کمنٹ یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اسرائیل کے حق میں یا فلا فلا بل کے حق میں جو اسلام کے خلاف ہوتا ہے، جیسے کہ مان لیجئے کہ ایکویلٹی کے اندر ہومو سیکچولیٹی ہوتی ہے، اس کے حق میں ہے، انڈیا کے اندر اب نکاح ہو سکتا ہے، انڈیا اس کے پروموٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، جینڈر ایکٹیویٹی کا قائل ہے۔ تو اب جب انڈیا کی طرف سے بات کہی جائے گی تو مسلمان بھی آ گئے، تو کیا اس کا مطلب مسلمان بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس کو؟ نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا، وہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ہمارے کنٹری کا ایک اسٹیپ ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسرائیل میں بھی مسلمان رہتے ہیں، میرے پاس پڑھنے کے لیے انہوں نے رابطہ بھی کیا ہے، میں نے پوچھا بھی ہے کہ آپ وہاں رہتے ہو تو کیسے رہتے ہو، مطلب وہاں کے لوگ تو فلسطین کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور آپ کیسے سیف رہتے ہوں گے، آپ لوگ کو چھوڑ دیتے ہوں گے؟ لیکن ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں، بہت ہمیں بچ کے رہنا پڑتا ہے، لیکن اتنا ہی مسئلہ نہیں، ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنی عبادتیں کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ اسرائیل میں رہ کے کس کو سپورٹ کرتے ہو، اسرائیل کو کرتے ہو یا فلسطین کو کرتے ہو؟ کیونکہ یہ بڑی بات ہوتی ہے، ہم انڈیا میں رہ کے کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ انڈیا کو کر رہے ہیں، اگر انڈیا کر لیتے تو پھر انڈیا کے خلاف ہم جا سکتے کہ نہیں جا سکتے؟ یہ فریڈم ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں فلسطین کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں تو اسرائیلی ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں مارتے ہیں، لیکن یہاں بھی ہم سپورٹ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم پروٹیسٹ بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے وہ تو اسرائیلی ہے، تو اگر ہم دماغ میں گھسا لیں گے نیشنلٹی کو کہ اسرائیل اسرائیل، تو اسرائیلی مسلمان کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو مسلمان ہیں، اور سب سے پہلے تو ان کو بھی سوچنا چاہیے، فلسطینی بالکل مسلمان ہیں ہمارے بھائی، اور ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہے، لیکن وہیں اگر آپ دماغ میں سوچیں کہ اسرائیل بھی مسلمان رہتے ہیں،
ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ وہ تو ان کے بالکل ہاتھ کے نیچے ہیں، وہ تو جب چاہے ان کا کچھ بنا دے۔ اس لیے اگر ہم اسرائیلی کریں گے، فلسطینی کریں گے، ہم انڈین پاکستانی کریں گے تو ہم بٹ جائیں گے۔ اصل جو ہمارا تعلق ہے وہ ایمان کی بیس پر ہے، ہمارے ایمانی بھائی ہے، جہاں بھی ہو، جس بھی حالت میں ہو، ہم اس کے لیے کھڑے ہیں۔ انسانیت ہمارے وہاں ہے، لیکن انسانیت سے پہلے بھی ایمان ہے۔ جب تو خدا ہی کا فرما بردار نہیں ہے، خدا ہی کو نہیں مان رہا ہے، تو تیرے لیے انسانیت کیسی؟ اس خدا کو مان، خدا، اور اس نبی کو مان، آخرت تک کنسپٹ کلیئر کر، تیرے لیے جان قربان ہے، تیرے لیے دعائیں کی جائے گی۔ کافر کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے بس، اور اس کے بعد یوں کہا جائے گا کہ اللہ اس کے حق میں ہدایت و ہدایت دیجیے، ورنہ اپنی اس زمین کو پاک کیجیے ایسے لوگوں سے۔ لیکن مسلمان کے لیے ایمانی کنیکشن ہے اس کا، کوئی ملکی کنیکشن نہیں ہے۔ یہ بہت خراب چیز ہے، سب سے زیادہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر، سب سے زیادہ ہمارے ایشیا کنٹری کے اندر بہت خراب چیز ہے یہ۔ میں بنگلہ دیشی ہوں، میں سری لنکا ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں انڈین ہوں، کیا کریں گے آپ؟ اور ہم ویڈیوز بھی ایسی بنا رہے ہوتے ہیں، ایسی ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں کمپیئر ہو رہا ہوتا ہے انڈین مسلمان پاکستانی مسلمان زیادہ تر کر کے۔ تھوڑا کھل کر بول رہا ہوں آج، اس کا نقصان ہے ہمیں۔ کیا اگر ہمارا بھائی حق پر ہے تو ہم اس بیس پر اس کو چھوڑ دیں گے کہ وہ ہمارے ملک کا نہیں ہے؟ ہمارے سامنے جو اصل معیار ہے، کرائٹیریا، وہ ہے حق۔ اگر کوئی حق پر ہوگا اس کا ساتھ دیا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہنے والا ہو، یاد رکھیے گا۔ اور اگر وہ حق پر نہیں ہے تو اس کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، چاہے وہ ہمارے ملک میں کیوں نہ رہنے والا ہو۔ یہ فرق ہے آج کی ڈیموکریسی اور اسلام کے اندر۔ ڈیموکریسی کیا سکھائے گی آپ کو؟ اپنی کنٹری کے لیے جان دینا ہے، سامنے والا رائٹ کیوں نہ ہو۔ انڈیا کی لڑائی اگر کسی اور سے ہو رہی ہے، چین سے ہو رہی ہے، چینی مسلمان بھی وہاں پر ہے، تو انڈیا کیا بولے گا؟ مارو اس کو، ختم کر دو سب کو۔ کیوں؟ چونکہ بس ہمارے ملک کے خلاف ہو رہا ہے۔ اور ہمارا کیا کرائٹیریا ہوگا؟ ملک بعد میں، پہلے دیکھا جائے گا کہ وہ حق پر ہے کہ نہیں۔ وہ حق پر ہے تو حق کے خلاف ہم آواز اٹھا ہی نہیں سکتے۔ حق کا مطلب خدا کو ماننے والا ہے، آخرت کو ماننے والا ہے، نبی کو ماننے والا ہے، اور ایک حق بات کے لیے آواز اٹھا رہی ہے تو ہم نہیں لڑ سکتے، شامل بھی نہیں ہوں گے۔ خیر یہ بات کہیں اور چلے گئی، جوڑنا یہاں سے جا رہا تھا میں کہ حب الوطنی من ایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ باقی وطن سے محبت کرنا، کنٹری سے محبت کرنا ایک فطری چیز ہے۔ باقی اور اس کے علاوہ کیا چیز ہے، میں نے سمجھا دی کہ ایز اے مسلم ہمیں اپنا جو رشتہ ہے وہ مسلمان ہونے کے بیس پر قائم کرنا چاہیے، نہ یہ کہ کسی کنٹری کے بیس پر۔ اگر یہ کنٹری والا آگے والا حصہ نکل جائے گا تو انشاءاللہ ہم ہر مسلمان کو اچھی نگاہ سے دیکھیں گے، اور ہر ایک کے لیے ہمارے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی۔ پھر ہم ان ہندو بھائیوں کی طرح یا اسلام فوبس کی طرح نہیں ہوں گے کہ بس خالی انڈیا کے ہندوؤں کے لیے ہم آوازیں لگائیں اور کہیں اور کچھ ہو جائے تو اس کے لیے کچھ بھی نہ کریں۔ خیر انڈیا کے بھی جو نان مسلم ہیں ان کے بھی اندر جب اندر کی چیتا ان کی جاگتی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں یار بنگلہ دیشی ہندو جو ہے ان کا سپورٹ کیا جائے، پاکستان کے اندر ہندوؤں کے ساتھ صحیح نہیں ہو رہا ہے، دیکھو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو وہی اگر مسلمان کرنے لگ جاتا ہے تو وہی مسلمان اگر کسی پاکستانی مسلم کا سپورٹ کر دے، ارے یہ تو پاکستانی ہے، تو آتنکوادی ہے، کسی ان کے خلاف جو کنٹری چل رہی ہے اس کا سپورٹ، بنگلہ دیشی مسلمان کا سپورٹ، ارے بنگلہ دیشی مسلمان کا سپورٹ کر رہا ہے، کھاتا ہے انڈیا کا ہے، جس تھالی میں کھاتا ہے اس میں چھید، اچھے ہم سپورٹ کریں تو جس میں کھاتا ہے اس میں چھید، اور آپ نکل رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو آپ کے دل میں حمایت ہے، آپ کو تو کچھ کنسپٹ بھی نہیں ہے، کچھ ملنے والا بھی نہیں ہے آخرت میں، پھر بھی آل آئیز آن بنگلہ دیشی ہندو، آل آئیز آن پاکستانی ہندوز، کیوں؟ کیونکہ آپ اپنا کنیکشن ہندو سے جوڑ رہے ہو نا، نان مسلم سے، تو بس مسلمانوں کو بھی ڈھکن کھولنے چاہیے دماغ کے، یہ انڈین اور یہ کینیڈین یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان ہونے کے بیس میں ہمارا رشتہ جوڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم تمام کو اپنا رشتہ قائم اور دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے مسلمان کے لیے کوڑنے کی، مرنے کی، اور اس کے لیے دعا کرنے کی، اور ساری انسانیت کے لیے، اور انسانیت کے اندر دعا کریں گے ہدایت کی، اور اصل ہمارے لیے ثواب اور ہمارا جو دل کا کنیکشن ہے، جو بتائے کہ نکل جسد الواحد، ایک جسد کی طرح ہے، تو اگر کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں ہر جگہ کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ باقی ہماری آئیڈیز کے اندر اور ہماری جگہ پہ لکھنے کے اندر انڈین لکھنے کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کوئی ہم سے پوچھنے نہیں آنے والا کہ آپ نے انڈین کیوں نہیں لکھا، کوئی ہم سے نہیں پوچھنے آنے والا کہ آپ نے جھنڈا کیوں نہیں لگایا۔ جھنڈا لگانا یہ محبت کی علامت نہیں، کچھ جھنڈے کے اندر ہی اختلاف ہے، کتنے قسم کے جھنڈے ہیں، جھنڈا لگانا بھی علامت ہے تو پھر ہر جگہ جھنڈا لگائیے، ٹھیک ہے؟ بیعت بھی نہیں کرنی ہے
اب یہ حرمت ہی نہیں کرنی ہے، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو انڈین دکھانے کے لیے وہ ساری ایکٹیویٹی بھی نہیں کرنی ہے۔ آپ کو کیا ثبوت دینے کی ضرورت ہے؟ آپ کو انڈین مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج آپ کو نیشنلٹی دی گئی، کل چھین لی جائے گی۔ مسلمان ہے نا، وہ تو کوئی نہیں چھین سکتا آپ سے۔ آپ دل سے اللہ تعالیٰ کو مانتے، آخرت کو مانتے، یہ کوئی چھین کے دکھا دے؟ جان لے سکتا ہے، یہ چھین نہیں سکتا نا۔ بس جو نہیں چھین سکتا اس کو بچائیے، جو چھین سکتا ہے کل اگر ہم کو کہیں اور بھیج دے گا، یہاں سے نکال کے تو کہیں اور چلے جائیں گے۔ ہماری مسلمانیت تھوڑی نا ختم ہوگی، ہمارے اسلام کو تھوڑی نا ختم کر پائے گا، یہاں سے چینج ہی کر سکتا ہے نا۔ سٹیزن شپ ہم سے لے لی جائے گی نا، کوئی نہیں، لے لیجیے، کیا کریں گے آپ؟ یہی کر سکتے ہو نا، اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہو؟ جان لے سکتے ہو نا، اور کیا کر سکتے ہو؟ ایمان لے سکتے ہو نہیں نا؟ تو ایمان کے اوپر محنت کیجیے، ایمان بچائیے اور ایمانی رشتہ قائم کیجیے۔ چلیے، یہ پہلی چیز ہو گئی۔ اب ہم چلتے ہیں ایک دوسری حدیث مبارکہ کی طرف جو مارکیٹ میں مشہور ہے۔ دیکھیے، ایک بات اور مشہور ہے، بتائیے گا؟ اس سے پہلے میں نے پوچھا تھا، ہینڈ ریز کیجیے گا۔ شداد کی جنت کے بارے میں سنا ہوگا نا، وہ نعت بھی ہے، ارشاد کی بریا ہے، اعلان مصطفیٰ، و تو عز منتشا و تو ذل منتشا۔ اس میں ایک ورڈ یہ بھی آتا ہے، شداد نے بنوائی جنت، اپنی جنت کو نہ دیکھ سکا، مجھے ایگزیکٹ اس کے ورڈ نہیں یاد ہے، اس طرح کے کچھ ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے آپ میں سے سنا ہوگا، پورا قصہ بھی دو تین طریقے سے مروی وہ قصے کو ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، عوام میں سب سے پہلا قصہ شداد کا اس طرح مشہور ہے کہ ایک نبی نے شداد کو دعوت دی اور ایمان لانے کی صورت میں جنت کا وعدہ کیا کہ اگر تو ایمان لے کر آئے گا تو تجھے جنت ملے گی۔ اس پر شداد نے ان سے جنت کی صفات پوچھی کہ جنت کیسی ہوگی۔ اس نبی کی جانب سے جنت کی صفات بیان کرنے پر شداد نے کہا، مطلب نبی نے جنت کی کوالٹی بتائی، شداد نے کہا کہ ایسی جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ پھر اس نے ایک عجیب و غریب جنت بنائی شداد نے، لیکن اس میں داخل ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا۔ یہ پہلی بات سن رکھی ہوگی آپ لوگوں نے کہ اپنی جنت میں خود بھی داخل نہیں ہو پایا، اور یہ نعت بھی اس طریقے سے ایگزیکٹ اس کے ورڈ یاد نہیں ہے۔ دوسری بات کیا ہے، شداد کی جنت کو صحابہ کرام کے دور میں بعض حضرات نے دیکھا بھی تھا، پھر جب دوبارہ کچھ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے گئے تو جنت غائب کر دی گئی۔ دوسری بات یہ، چلو یہ تو نہیں سنو گے آپ لوگوں نے۔ تیسری بات بھی بڑی مشہور ہے شداد کے بارے میں، دیکھیے کیا مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا موت کے فرشتے سے کہ تمہیں اب تک کسی کی روح نکالتے وقت رحم آیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، دو بندوں کی روح قبض کرتے ہوئے نکالتے ہوئے رحم آیا ہے۔ ایک تو اس وقت بہت رحم آیا جب سمندر میں ایک ٹوٹی ہوئی کشتی کے تختے پر ایک ماں اور اس کا دودھ پیتا بچہ جان بچانے کے سوار تھے، اس وقت اس عورت کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا، اس وقت بہت رحم آیا۔ اور دوسری بار رحم اس وقت آیا کہ جب شداد نے طویل عرصے کی محنت سے عالیشان جنت بنائی، پھر جب جنت تیار ہونے کے بعد اس میں داخل ہونے کا وقت آیا تو داخل ہونے سے پہلے ہی شداد کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دودھ پیتا بچہ یہی شداد تھا۔ تو یہ سن کر اسرائیل علیہ السلام حیران رہ گئے۔ یہ بھی سنا ہے پورا واقعہ شداد کا، بچپن کے اندر فرشتے کے رحم آیا، حضرت اسرائیل کو رحم آ گیا، حضرت اسرائیل کو رحم آنے لگ جائے علیہ السلام والسلام، تو ہم لوگ تو 60 کے بجائے 100 سال جیئیں گے، پھر چپ چاپ جو کام کرنے کے لیے کیا ہے وہ کریں گے۔ فرشتے ہیں، جس کام کے لیے لگا دیے وہ کام کرنا ہے۔ حضرت اسرائیل کو رحم آیا، ہم چاہتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام رحم کرتے ہیں ہمارے اوپر، لیکن آپ کو کہ زندگی دی بھی دی کی سائڈ کے بعد تو کیا کریں گے۔ یہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے۔ تو اس کی تحقیق یہ ہے کہ دونوں واقعے من گھڑت ہیں۔ من گھڑت کا مطلب ہوتا ہے اپنے طور پر بنانا۔ آج کل ہمارے وہاں آج سوشل میڈیا کے اتنے دور کے اندر بھی اگر کوئی بڈھا آ جائے ہمارے وہاں 80 100 سال کا، تو آج کی جنریشن تو بہت دور ہو گئی۔ پہلے تو لوگ تھوڑا اور ایکٹیو بھی تھے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، دادا دادی کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے، اور دادا دادی گھر میں رہتے بھی تھے، جوائنٹ فیملی کا سسٹم زیادہ تھا، جس وجہ سے کہانیاں اگر ابو بتاتے امی بتاتی کوئی کانٹرڈکشن ہوتا تو پوچھ لیتا، دادی ایسی بتا رہی تھی یار، امی ایسا بتا رہی تھی، تو پھر آدھے کلیئرفیکیشن تو پہلے ہو جاتی تھی۔ اور اب تو ویسے ہی جوائنٹ فیملی کا سسٹم کم ہو گیا، دادا دادی کے ساتھ نانا نانی کے ساتھ رہنا کم ہو گیا۔ اب اگر نانا نانی کوئی واقعہ سناتے تو بچہ تو یقینی کے طور پہ مان لیتا ہے، تو کیونکہ بچہ سوشل میڈیا میں لگا ہوا ہے، اس کو تو پتا ہے ہی نہیں، ارے یار دادی 80 سال پہلے کی بات کر رہی ہیں، ہم صحیح ہو گئے، نانی صحیح کہہ رہی ہیں۔ اور دادا نانی جو کہتے بھی تھے نا، وہ ایسا کہتے تھے ایسا لگتا ہے کہ پتھر کی لکیر، مطلب اتنے کانفیڈنٹ کے ساتھ کوئی بات کہتے تھے
کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بس انہوں نے دیکھا ہے ایسا ہوتے ہوئے. یہ پہلے بزرگوں سے سیکھنے جیسا تھا. وہ ایک ایسے واقعے کو جو انہوں نے سنا ہے کسی عالم سے یا کسی سنی سنائی بات کو، ابھی کے جو ابھی بھی لوگ موجود ہوں گے 50 60 کے، اس طرح بیان کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو، ایسے کانفیڈنٹ کے ساتھ، اتنی اطمینان کے ساتھ. وہ شدت نے جنت بنوائی تھی، بس شداد اپنی جنت میں داخل نہیں ہو پائے، ایک افسوس رہا، کاش کہ وہ اپنی جنت میں داخل ہو جاتا. ارے دادا وہ جنت تھی نہیں. کیونکہ بنایا بیان آپ اس طریقے سے کر رہے ہو، ایسا لگتا ہے کہ بس ایک دم دادا نے دیکھی ہوئی ہے، نانی نے دیکھی ہوئی ہے. آپ بھی یہ جیسی فیل کیے ہوں گے کوئی واقعہ، بیٹا، میری پوتی، میرا بچہ، اور چالو ہوتا ہے واقعہ، اور ماشاء اللہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بس دادا نے دیکھا ہی ہوگا، دادا نے سنا ہے. لیکن اتنا کانفیڈنٹ ہے دادا کو، نانا کو، دادی کو، ابا کو. تو اسی کانفیڈنٹ کے اندر یہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آج تک کی جنریشن کے اندر یہ بات مشہور ہے. یہ دونوں ہی بات من گھڑت ہے. من گھڑت کہتے ہیں کہ بالکل فیک ہے، بنائی ہوئی ہے، کوئی ریئلٹی ہی نہیں ہے اس کی. ہسٹری میں آپ آ جائیں گے تو کوئی واقعہ نہیں ملتا ایسا کتابوں کے اندر. ہاں یہ سنا سنا ہے، وہ سنی سنائی بات ملتی ہے. اچھا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ایک یہ بھی ہوئی کہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، کہ جس کی جو فیلڈ نہیں ہے، جیسے کہ تحقیق ایک الگ فیلڈ ہے، کسی چیز کے اندر ڈیپ نالج حاصل کرنا. اب یہ مزاج لوگ اب بنائے. پہلے کیسا تھا کہ کوئی بھی کتاب مارکیٹ سے خود بات کی مل گئی، کہانی کی مل گئی، وہ کہانی کی کتاب بہت اچھی لگ رہی، کہانی کی کتاب، کہانی کی کتاب پڑھنے کا زیادہ رواج تھا، اور یہ کتابیں بکتی تھی، اور اس طرح کی کیسٹ وغیرہ بھی بکتی تھی. ابھی بھی جن کو اردو نہیں آتی ہے، جن کو لینگویج نہیں آتی، وہ پہلے یہ کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی کہانی کی کتاب بتائیے نا. مطلب کانٹیکٹ کریں گے، السلام علیکم مفتی صاحب کوئی کہانی کی کتاب بتائیے. میں کہوں گا موبائل چھوڑ دیجیے، ہاں موبائل چھوڑ دوں گا مفتی صاحب، یا چھوڑ دوں گی، کوئی کہانی کی کتاب. مطلب ابھی بھی لوگوں کو انٹرسٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ جو سیریل اس طرح کے بنائے جاتے ہیں جس میں کہانی ہوتی ہے، پکچریں اس طرح کی بنائی جاتی ہے جس میں کہانی ہوتی ہے. یہ ایک مزاج ہے انسان کا، کہانی کی طرف زیادہ لچکتا ہے. اس کو کہانی بتاؤ، ہو 1 گھنٹے کی بتاؤ تو مست سنے گا، اور اس کو اچھی بات بتاؤ تو اس کا مائنڈ بھی اس کو جلدی سے لے گا نہیں. یہ فطری چیز ہے. اب بچے کو کہانی بتاؤ، پوری کہانی سنا دے گا. وہ 7 راجا تھے، اس کی 7 بیوی تھی، یہ پورا. اور اس کو کوئی بات بتاؤ یاد نہیں رہے گی. اسی مائنڈ سیٹ کو لیتے ہوئے یہ بات بہت زیادہ پاپولر ہو جاتی ہے، اس طرح کی چیزیں. اب چونکہ یہ واقعہ بھی کہانی میں آتا ہے، اس طرح کی بہت سی فیک کہانیاں ہیں. ہندوؤں کے درمیان بہت سی فیک کہانیاں جو ہم ریئل سمجھتے ہوں گے، ان کی کہانیاں خود ان کی کتابوں کے اندر نہیں ہے. ان کے پورے ڈرامے کے اندر ساری چیزیں بنائی ہوئی ہے. تو پورا ان کا جو ریلیجن ہے وہ پورا ڈرامہ بیس ہے. سب چیز انہوں نے ڈرامے میں دیکھی ہوئی ہے. لکشمن کو کہاں دیکھا تھا؟ ڈرامے میں. لکشمن کیسے تھے؟ ڈرامے میں. اور وہ اس کی بہن کیسی تھی؟ ڈرامے میں. اور رام سیتا ڈرامے میں. رام ڈرامے میں. راون ڈرامے، سب ڈرامے میں دیکھا ہوا ہے. اور مسلمان کا بھی کچھ سال بعد یہی حال ہو جائے گا. حضرت عمر کے بارے میں جانتا ہوں؟ ہاں ہاں، عمر سیریز دیکھی تھی نا، پرتگال کے. ہاں چلا تو ختم پھر اسلام. اگر جس دن یہ چیز ہو گئی اس دن ختم. پھر تو سوشل میڈیا ہمارا تو ہے نہیں. سوشل میڈیا تو ایک ایسی طاقت کا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے، کھوکھلا کر دیا جائے. تو اسی کے لیے چکر میں لگے ہوئے ہیں. ہندوازم کو ختم کر دیا. کوئی بھی ہندو اپنی کتاب سے یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ ہمارے بھگوان تھے یا اس طریقے سے ہمارے پوروج تھے. ڈسکرائب نہیں کر سکتا کتابوں سے، نہ کتابوں میں ہے. بس وہی ڈرامے کا حوالہ دے دے گا. اس لیے ان کو کوئی آبجیکشن بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے اڑ رہا ہے ہنومان. اب دیکھو ہنومان اڑ رہا ہے، بندر کی شکل ہے، اس کو اسے بندر بول دو تو بلیسفیمی کر دیا. ارے خود بندر ہے وہ، اس میں دکھایا گیا کہ بندر لوگ آ رہے ہیں. اب ابھی گنیش چترتھی کے ہم کہیں گے بھائی وہ اس طریقے کے تھے، یا یہ کہ جس کے اندر یہ کہ ان کے کرشن بھگوان اس طریقے سے کرتے تھے، کپڑا چوری کر لیتے تھے عورتوں کا، یا مکھن چور. اب اگر بولیں گے تو بھگوان کو چور بول دیا، بلیسفیمی کیا؟ وہ تو ان کے کچھ کیریکٹر ہی ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو آپ کو تو برا نہیں ماننا چاہیے، لیکن برا مان جائیں گے. آپ یہ کیریکٹر لکھے ہوئے بھی اور یہ دکھا بھی رہے ہو آپ فلموں میں، سیریل کے اندر، لیکن ہم بیان کر دیں گے تو برا لگ جائے گا. یہی حال اسلام کا بھی ہوگا. اگر ہم کتابوں کو پڑھنا چھوڑیں گے، تحقیق کو چھوڑیں گے، تو کل ہمارے سامنے بھی کوئی یہ سیریز وہ سیریز یہ سیریز رہے گی. مفتی صاحب یہ سیریز دیکھ لیں کیا؟ مفتی صاحب وہ سیریز دیکھ لیں کیا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ سیریز دیکھتے رہیے، اس کے بعد ختم. آپ کو کچھ ریئلٹی نہیں پتا ہوگی. آپ کے بچے کو بھی سیریز، آپ کو بھی سیریز پتا ہوگی. پھر آپ کو کون سا اسلام پتا ہوگا؟ اوپر والا. اندر کا پتا ہی نہیں ہوگا. پھر وہ آپ کو اسلام نہیں پتا ہوگا، پھر وہ لوگ جو چاہ رہے ہوں گے وہ بتائیں گے. 72 ہوروں پر فلمیں بن گئی. ہمارے درمیان 4 شادیوں پہ فلمیں بن گئی. کیا اس کے اندر پروموٹ کیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر وہ 4 شادی کرنی ہی پڑے گی؟
اسلام کے اندر تو بس مارو اور پھر 72 حوروں والی لالچ دو، اس طرح کی فلمیں پروموٹ ہو رہی ہے. اب لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، بہت سے لوگ عقل بھی کھول رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر ہم تحقیق سے دور ہوں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم بھی اب صرف سوشل میڈیا والا اسلام باقی رکھ پائیں گے. وہ بھی اسلام تو ہے نہیں، وہ تو باقاعدہ جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے. جو وہاں پر ایکٹر یا ایکٹریس ہے، ان کے ایک نماز کا ٹھکانہ نہیں، ان کو کلمے کا ٹھکانہ نہیں ہے. وہ تو پوری ایکٹنگ بیسڈ چیزیں ہوتی ہے. ان کی اپنی جو پرسنل لائف ہے وہ کس طریقے سے گندی ہے، ایک دم بے شرم والی ان کی لائف ہے، جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے ہو. خالی ایکٹنگ کرنے کے لیے کچھ لبادہ اوڑھ لیا جاتا ہے، اسلامک کپڑے پہن لیا جاتے ہیں. ان کی اپنی پرسنل لائف کے اندر کیا ہے، وہ سب کے سب بت پرست ہیں. تو کم سے کم ایسے لوگ کو دیکھنے میں ہم کم سے کم شرم تو کر لیں. کم سے کم ان کو شرم نہیں آ رہی ہے صحابہ کا رول کرتے ہوئے، نبی کا رول کرتے ہوئے، اسلام کا رول کرتے ہوئے. تو کم سے کم ہم تو شرما جائے کہ ایسے لوگوں کو ہم دیکھیں. اس سے اچھے آپ ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ روزہ رکھ رہے ہو، آپ ایمان والے ہو، آپ بہت اچھے ہو. کیوں سیریل سے آپ میسج لے رہے ہو؟ ایک تو وہ بنانے والا گنہگار، ایکٹنگ کرنے والا ڈبل گنہگار. تیری ہمت کیسے ہوئی صحابہ کے بارے میں ایکٹنگ کرنے کی؟ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو اسلام کس چیز کو ڈسکرائب کرے؟ بول کر کرنے آپ کو حق ہے، آپ سمجھا سکتے ہیں کسی چیز کو، لیکن باقاعدہ ایکٹنگ کر رہے ہیں آپ. یہ اس سے بڑی بے شرمی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بے حرمتی، اس سے بڑی بلیسفیمی ہماری کیا ہو سکتی ہے؟ اور ہم دیکھیں، کوئی آ کر بولے نا، جیسے کہ میں بولوں میں حضرت عمر ہوں، کیسے غصہ آئے گا؟ آنا چاہیے غصہ. میں حضرت عمر کیسے ہو سکتا ہوں؟ یعنی مطلب کوئی خواب میں بھی سوچ سکتا ہے؟ لیکن آپ سوچیے، ہمارے سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایکٹنگ ہو رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہم پروموٹ کر رہے ہیں. تو نکلیے اس سے، تحقیق کے اندر آئیے. یہ واقعہ شداد کا مشہور ہو، اس طریقے سے اور بھی واقعے بہت سے مشہور ہوں گے آگے جا کر. اور سب واقعے کی تحقیق آج کے زمانے میں جا کر ہو رہی ہے. جب سوشل میڈیا کا اتنا دور ہو گیا، علماء نے دیکھا، تحقیق کی، اور پھر پوری ہسٹری کو کھنگالا، تو تحقیق ہوئی، تو اب یہ بات پتہ چلی کہ یہ سب ایسی باتیں چلی آ رہی تھی، یہ سب ریئلٹی نہیں ہے، ریئل نہیں ہے. تو یہی ہوگا کہ اب جو ایسے عالم ہیں، ایسے علماء ہیں، وہ امت سے ختم ہو جائیں گے. جب تحقیق کرنے والے، کوئی بتانے والا ہی نہیں ہوگا، تو عالم بھی اس میں انوالو ہوگا، عالمہ بھی اس میں انوالو ہوگی، پڑھے لکھے لوگ بھی انوالو ہوں گے، داڑھی ٹوپی والے بھی انوالو ہوں گے، کرتا پیجامہ اور نقاب والی عورتیں بھی انوالو ہوں گی. ان کو پتہ ہی نہیں چل پائے گا کہ ہمارے سامنے ریئلٹی ہے کیا فیک چیزیں ہیں، ریئل ہے کہ فیک ہے. اس لیے ہمیں صحیح اسلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، جو ہمیں کتابوں سے ملے گا، جو ہمیں تحقیقی کتابوں سے چیزیں ملیں گی. کسی بھی کتاب کو اٹھا لیا، اس میں بھی کہانی لکھی ہوتی ہے. تو اب آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کو تفسیر پڑھنی ہے تو بالکل اوتھینٹک کتاب. آپ کو سیرت پڑھنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اوتھینٹک کتاب. آپ کو ہسٹری پڑھنی ہے، اسلام کی اوتھینٹک کتاب. ہر جگہ اوتھینٹک کتاب. اوتھینٹک اس کو بولتے ہیں کہ جس کی ہسٹری پہلے سے لگی ہوئی ہو اور ہسٹری کے اندر باتیں چلی آ رہی ہو، کوئی بیچ میں کانٹرڈکشن نہ ہو. یہ نہیں کہ اپنے سے کوئی چیز کریٹ کی گئی ہو. ہسٹری ایسی جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، وہ پیچھے سے چلی آ رہی ہوتی ہے. آج اگر آپ نے کوئی بات اللہ کے نبی کے بارے میں سنی ہے تو اس زمانے سے چلی آ رہی ہے، تو پورا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. تو شداد کی جو بات مشہور ہے ہمارے درمیان، یہ من گھڑت بات ہے. اس لیے آج کے بعد سے یہ واقعہ بیان کرنے سے ہم اجتناب کریں. کسی کو بیان کرنے سے، اگر کوئی بیان کرے، اس کو میں نے سکھا دیا ہے کہ کبھی بھی کوئی آپ کو نالج ہو رہی ہے کسی بات کی، تو اس کو منع کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے چل چھوڑ اس کو، آج کے بعد سے تو نے بولا نا تو میرا بیٹا نہیں. اتنا دادا گیری نہیں کرنا ہے. یوں بولیے، پہلے خود اپنے آپ کو بولیے کہ آج کے بعد سے میں نہیں بولوں گا یا میں نہیں بولوں گی. اپنے آپ ہی کو لگاتے رہیے، تو انشاءاللہ آپ سے خود ہی لوگ پوچھ لیں گے ایسا کیوں، ایسا کیوں. تو آپ بتائیے کہ مجھے پتا نہیں تھا، آج سے مجھے پتا چلا ہے، تو میں احتیاط کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو خود پتا چل جائے گا. اب آگے ایک اور چیز مشہور ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں ہم. فضائل اعمال میں بھی یہ چیز ہے. فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیز لکھی ہوئی ہے کتاب کے حوالے سے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے کتابوں میں چیزیں لکھی ہوئی تھی، کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں پر اعتماد بھی کیا، جس وجہ سے یہ ہو گیا کہ حدیث کے نام سے چیزیں آگے بڑھ گئی، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہے. جیسے کہ یہ بات، کیا بات مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تین چیزیں محبوب ہیں. آپ نے کس کس نے سنی ہے؟ ریس کا یہ سنے ہوں گے. عورتیں اور خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں: آپ کے چہرے انور کی زیارت کرنا، آپ پر مال خرچ کرنا، اور آپ کے پاس بیٹھنا.
اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں: نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنا۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں: بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا۔ باتیں بہت اچھی لگ رہی ہے، اور باتیں کسی ایک دم ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے بولی بھی ہوگی، چونکہ ہر کسی کو وہی چیز پسند ہے جن کے بارے میں جو خوبیاں بیان ہوتی ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہے: گرمیوں کے روزے رکھنا، مہمان کا احترام کرنا، اور آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں: مسکینوں سے محبت کرنا، مسلمانوں کو پیغام الہی پہنچانا، اور امانت کو ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں۔ ماشاء اللہ، صبر کرنے والا جسم، ذکر کرنے والی زبان، اور شکر کرنے والا دل۔ تو شروع تو ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن اینڈ جو ہو رہا ہے حضرت جبرائیل و اللہ تعالیٰ پہ، تو خود ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ تھوڑا سا یہ ایسی بات نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے اس کی تحقیق جب کی گئی ہے، تو حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تو لکھا ہے، لیکن جو محدث گزرے ہیں، حضرت مولانا یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے ہمیں کوئی بھی بات صحیح نہیں ملتی ہے۔ جب صحیح نہیں ملتی ہے کوئی بات، تو پھر ہمیں اس کو بیان کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب پھر کتاب لکھی کیوں جاتی ہے، کتاب میں سب باتیں لکھی کیوں جاتی ہے؟ یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے۔ آج جتنے بھی ریلیجن ہیں، کرسچن ہیں، ہندوازم ہیں، وہ دیکھتے ہیں یار یہ بات تو ماڈرنٹی کے خلاف جا رہی ہے، یہ بات ویسٹرن کلچر کے خلاف جا رہی ہے، یہ بات جو ہے نا سیکولرزم کے خلاف جا رہی ہے، تو فوراً وہ بات آئندہ ایڈیشن کے اندر نکال دیتے ہیں۔ کتنا نکالو گے؟ نکالتے نکالتے کتاب ختم۔ اس لیے ان کو اپنی کتاب سے محبت نہیں، اپنی کتاب کے لیے جان دینے کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے۔ جو کچھ بھی لکھا ہے رامائن یا جو کچھ بھی لکھا ہے آپ کے وید میں، آپ اس کو سچ نہیں نہیں نہیں، جو باتیں میرے کو سمجھ میں آئے گی اس کو صحیح مانوں گا، جو نہیں آئے گی نہیں مانوں گا۔ تو اس کا مطلب وید سے بڑے آپ ہو گئے نا، چونکہ آپ فیصلہ کر رہے ہو کون سی باتیں صحیح غلط ہے، وید نہیں کر رہی۔ یہ کرسچنوں کا حال ہے، بائبل کو لے، جو باتیں ہمیں سمجھ میں آئے گی، جو باتیں کانٹرڈکٹ کرے گی، ہم اس کو نہیں لیں گے۔ اور مسلمانوں سے، مسلمان بولے گا مجھے سمجھ میں آئے کہ نہیں سمجھ میں آئے، میرے رب نے بات کہی وہ بالکل برحق ہے، وہ سچ ہے، اور اللہ نے کہی تو سچ ہی ہوگی، مجھے سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ یہی چیز ہے کہ قرآن محفوظ ہے ابھی۔ تو اب ہمیں یہ چیز کو باقی رکھنا ہے، حدیث کے اندر بھی قرآن کے اندر بھی۔ تو حدیث کے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو بالکل صحیح ہوگی، ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہی ہو تب نا، تو یہ بات جو ہے سمجھ میں آنے والی تو ہے بالکل، اس میں کوئی کانٹرڈکشن تو بظاہر لگ نہیں رہا ہے، اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے، لیکن ایک اچھی بات ہے یہ۔ لیکن اس طرح کہنا کہ اللہ کے نبی نے کہا، صحابہ نے کہا اور اللہ نے کہا، تو بالکل یہ ایک ایسی بات ہو جاتی ہے کہ یہ بات اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کو دکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بات تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی جان سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر یہ حدیث ہوگی تو ہی اس کو بیان کرنا درست ہے، ورنہ اگر یہ حدیث نہیں ہے تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ ہاں، تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ پھر حدیثوں کی کتابوں میں یہ باتیں آئی کیوں؟ ہماری خوبصورتی یہ کہ ہم غلط اور صحیح دونوں کو رکھتے ہیں، تاکہ ہم بتا سکیں آئندہ آنے والے جنریشن کو کہ دیکھو یہ بات ہے، یہ غلط ہے، یہ بات ہے، یہ صحیح ہے، تاکہ اگر خالی صحیح بات بتائی جائے گی، پھر وہی ہو جائے گا جو آج سے پہلے ہو رہا تھا، صرف صحیح بات بتائی جائے گی، پھر کیا ہو جائے گا؟ ہر کوئی سوچے گا ہمیں صحیح بات بتائی جاتی ہے، غلط بات بتائی نہیں جا رہی ہے، تو ہر غلط بات کو پھر وہ صحیح سمجھنے لگ جائے گا۔ اس لیے دونوں چیزوں کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بات ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ چیز ہے، یہ صحیح ہے۔ دوا کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ دوا نقصان کرنے والی یہ نہیں لینا ہے، یہ فائدہ کرنے، دونوں پہلو ہر جگہ ہوتے ہیں، فائدہ نقصان، صحیح اور غلط، یہ ہر جگہ جب دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف جو ہے وہ غلط غلط یا صرف صحیح صحیح ہو؟ تو حدیثوں کے بارے میں بہت سے جو ہمارے علماء کرام ہیں انہوں نے اس طریقے سے چیزوں کو جمع کیا کہ جو پبلک میں بہت ساری چیزیں غلط ہو گئی تھی، اب اس کو بتانے کے لیے تو پیپر میں لکھنا پڑے گا ہی، جیسے کہ اب یہ ساری کتابوں میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ حدیث تو ہے نہیں، لیکن لکھنا پڑے گا نا بتانے کے لیے، اس وجہ سے۔ یہ نہیں کہ ہم مارکیٹ سے غائب کر دیں اور یوں کہ ہمارے وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، ارے ہمارے وہاں بھی چیزیں تھی، لوگوں نے مکسنگ کرنے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں لوگ آج تک، اور قیامت تک کریں گے لوگ، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس کرائٹیریا ہے۔ کیا کرائٹیریا ہے؟ اصول حدیث کے بیس پر ہم چیک کرتے ہیں
سند کے بیس پر، متن کے بیس پر اور محدثین کی بیس پر ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں. اگر کسی بھی کرائٹیریا میں وہ بات فٹ ہو رہی ہوتی ہے یا تحقیق ہو رہی ہوتی تو ہم کہتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ حدیث ہے. اور کہیں سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ حدیث ہے، ہم کہیں گے وہ حدیث نہیں ہے. ہمارے پاس تو الحمدللہ ٹولس ہیں چیک کرنے کا. کسی اور کے پاس ہے؟ کسی اور کے پاس کچھ ٹولس ہی نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر اپنی مرضی سے کسی چیز کو صحیح بول دو، اپنی مرضی سے کسی چیز کو غلط بول دو. نان مسلم اپنے جیسا ہمیں سمجھتے ہیں، ارے یار تم کسی بھی حدیث کو صحیح بول دیتے ہو، تم کسی بھی حدیث کو غلط بول دیتے ہو. تو ہم یہ کہیں گے آپ اپنے جیسا ہمیں نہ سمجھے. آپ اپنی زبان سے کسی چیز کو صحیح بول رہے ہیں. آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وید کی یہ بات صحیح ہے تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کیسے صحیح ہے ثابت کیجیے. بائبل کی یہ بات صحیح ہے کیسے ثابت ہے؟ اچھا یہ بات بائبل کی غلط ہے کیسے غلط ہے؟ دونوں چیزوں کے لیے ایویڈنس ہونا چاہیے. ہم اگر کہتے ہیں قرآن کی یہ بات صحیح ہے اور حدیث مبارکہ الحمدللہ مکمل ہمارے پاس ایویڈنس ہے، جس کو بولتے ہیں تواتر عملی، یہاں سے لے کے اوپر تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک سارا جو ہے آپ کو چین آف نریشن مل جائے گا حدیث کے اندر. اور قرآن بھی تواتر سے ہی پہنچا ہے. قرآن تواتر کا مطلب ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، ہم سے پہلے کی جنریشن، اس سے پہلے کی جنریشن، صحابہ کرام. کوئی دکھا دے کہ کسی بھی ایک بھی زمانے کے اندر گیپ ہوا ہو قرآن نہیں ہو. یہ تو نہیں کہ آج 1400 سال بعد آج الگ سے قرآن کا انٹروڈکشن ہوا ہے، لوگ قرآن کو آج جان رہے ہیں. تب سے جان رہے ہیں اور ابھی تک جان رہے ہیں، قیامت تک جانیں گے. تو ہمیں تو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہسٹری بھی بہت بڑا ریکارڈ ہے اور ہسٹری بھی ایک بہت بڑا ایویڈنس ہوتا ہے. باقی وہ بات خدا کی ہے کہ نہیں ہے اس کو بھی ثابت کرنے کے لیے آئیے، کرائٹیریا ہمارے پاس ہے کہ انسانوں کی بات میں کانٹرڈکشن ہوگا، خدا کی بات میں کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا. اب کوئی آ کے کہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ، یہاں پر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو ہم سمجھا دیں گے آپ کو نہیں آ رہی ہے تو، لیکن کانٹرڈکشن نہیں ہے. حدیث میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا چاہیے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کر پانی پینا چاہیے. تو بظاہر کانٹرڈکشن لگ رہا ہے، ہم سمجھا دیں گے آپ کو کہ کھڑے ہونے کا جو ہے وہ ایک الگ کنڈیشن ہے، بیٹھ کر پینا ایک الگ کنڈیشن ہے، دونوں الگ الگ کنڈیشن کی بات چل رہی ہے. کانٹرڈکشن کہتے کس کو ہیں؟ کہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی پیریڈ میں ایک ہی چیز، سیم پیریڈ کے اندر دو الگ الگ چیزیں ہو رہی ہو، اس کو امپاسبل، اس کو کانٹرڈکشن کہیں گے. جب الگ الگ پیریڈ ہو، زمانہ الگ الگ ہو، یا الگ الگ انسان کے لیے وہ بات ہو، الگ الگ کنڈیشن کے لیے وہ چیز ہو، تو کانٹرڈکشن ہوتا ہی نہیں. کانٹرڈکشن کی ڈیفینیشن اگر آپ یاد رکھ لیں گے اور وہ اگر فٹ کریں گے قرآن اور حدیث کے ان متضاد یعنی کانٹرڈکشن والی عبارتوں پر، آٹومیٹکلی کانٹرڈکشن حل ہو جائے گا. کانٹرڈکشن کی ڈیفینیشن ہی کانٹرڈکشن کو حل کر دیتی ہے. تو یہ خوبی ہے قرآن کی، یہ خوبی حدیث مبارکہ کی بھی ہے کہ قرآن اپنے اندر کوئی کانٹرڈکشن نہیں لیا ہوا ہے. قرآن اپنے اندر جامعیت لیا ہوا ہے. یہ نہیں کہ خالی ایک ورڈ ہوتا ہے اس کے اندر، اور بھی بہت سارے کرائٹیریا اس کے ہیں. اس کا موقع یہاں پر نہیں ہے. فی الحال تو یہاں پر اتنی بات کرنی ہے کہ جس سے آپ یہ جان جائے کہ ہمارے اندر تحقیق پیدا ہونی چاہیے. یہ دوسرا واقعہ ہمارے سامنے آیا، مارکیٹ میں چل رہا ہے. آئندہ اب یہ مجھے 3 چیزیں پسند یا شداد کا واقعہ آپ بیان نہیں کریں گے. چلیے، ہاں جی، کیا کہہ رہے ہیں طاہر صاحب؟ جلدی بولیے، کچھ کہہ رہے ہیں طاہر صاحب؟ السلام علیکم سر۔ ہاں جی استاد، یہ جو اس میں ایک بات کہی ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہاں تو یہ جو ہم سنتے آ رہے ہیں نا حدیث پاک، یہ پہلے ہاں سے سنتے آ رہے ہیں کہ اتنا ہی سی کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہوں تو وہ بھی نہیں، وہ حدیث صحیح ہے، وہ حدیث صحیح ہے، وہ حدیث میں ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، وہ ٹکڑا صحیح ہے. لیکن جی یہاں تو ایک پورے کانٹیکس کی بات چل رہی ہے کہ باقاعدہ بیٹھے ہیں، پھر اپنی اپنی 3 چیز پیش کر رہے ہیں. تو اس کانٹیکس کی جو بات چل رہی ہے نا، یہ کانٹیکس ثابت نہیں ہے. باتیں جی تو میں کہہ رہا ہوں کہ باتیں تو تمام کی اپنی اپنی لائف کے اندر وہ باتیں ہو چکی ہے، یا کسی نے اپنی پرسنل لائف کے اندر چیزیں شیئر بھی کی ہوں گی، حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق نے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے. مین مسئلہ کیا ہے؟ یہ پورا کانٹیکس کہ اس طرح بیٹھے ہوں اور سب نے اپنی 3 باتیں ذکر کی. یہ باتیں کہیں ایسا نہیں ملتی کہ حدیث میں. اوکے. جی جی استاد، اور جو ہمارے اہل حدیث بھائی کرتے ہیں نا، وہ اس پہ اختلاف اٹھاتے ہیں کہ آپ کی جو فضائل اعمال ہے اس میں سارا من گڑت ہے۔ نہیں نہیں، یہ ا- غلط چیز ہے. اگر فضائل یہ اعمال کا مطلب ہوتا ہے اعمال کے فضائل. فضائل کا مطلب ہے کہ موٹیویٹ کرنا چیزوں پر. تو خود فضائل اعمال جنہوں نے لکھی ہے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، وہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں. اس وقت سہارنپور ایک بہت بڑا ادارہ مانا جاتا ہے. دارالعلوم دیوبند ندوہ کے بعد نمبر آ رہا ہوتا ہے سہارنپور کا علمی اعتبار سے. اور ابھی اس سے پہلے جو محدث تھے حضرت شیخ جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، یونس صاحب، پوری دنیا میں
آپ اندازہ لگائیے، انڈیا میں نہیں صرف، پوری دنیا کے بڑے محدث مانے جاتے ہیں۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا تو عالم یہ تھا کہ اپنے زمانے کے اندر جب حدیث کی تحقیق کرنی ہوتی تھی، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، یوں یوں مارا حدیث نمبر 1 2 3 نکل گیا۔ اس زمانے کے اندر جب کوئی ایسا ایپ نہیں تھا، ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا، لوگ حدیث جب تحقیق کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے؟ لائبریری میں چلے جاتے تھے، اور لائبریری میں جانے کے بعد والیوم ہوتی تھی، 10 والیوم 15 والیوم کی کتابیں ہوتی تھی، اور ان ساری کتابوں کے ایک ایک صفحات یوں پڑھتے تھے اور ایک بات کو کھوجتے تھے۔ کوئی ایک مسئلہ دیوبند میں پیش آیا، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو فی الحال سہارنپور میں تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی سہارنپور ہی میں تھے، تو وہ مسئلے کی تحقیق ہوئی، بہت سے ادارے میں بھیجا گیا کہ یہ حدیث نہیں مل رہی ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو وہ حدیث مبارکہ چٹکیوں میں مل گئی کہ فلاں کتاب کے اندر ہے، فلاں جگہ پر ہے۔ یہ بات حضرت شیخ جون پوری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ان کے شاگرد ہوتے ہیں، انہوں نے، ان کے شاگرد جو یہاں پر گجرات کے اندر اگر دیکھیں شیخ حنیف کر کے ہیں، بہت بڑے ہیں، ان کے شاگرد ہوتے ہیں۔ مفتی عبداللہ ہانسوڑی کر کے انتقال کر کے گجرات کے بہت بڑے شاگرد ہوتے تھے شیخ جون پوری کے۔ اور مفتی عبداللہ کے اور شاگرد ہے مفتی عبد الرب، انہوں نے 2 سال ان کو بخاری پڑھی، اور مفتی عبد الرب کے ہم شاگرد ہیں، ہم نے ان سے بخاری پڑھی ہے۔ تو میرے استاد مفتی عبد الرب، ان کے استاد مفتی عبداللہ ہانسوڑی، انہوں نے شیخ جون پوری سے پڑھا ہے، شیخ جون پوری نے پھر پڑھا ہے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ پھر سلسلہ آگے چلتا ہے۔ تو بڑے محقق عالم تھے۔ انہوں نے جو فضائل کی کتاب لکھی، تو فضائل کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہمارے اہل حدیث جو بھائی وہ سمجھتے ہیں کہ جو حدیث ضعیف ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اگر ضعیف حدیث حدیث نہیں، اس کو موضوع کہا جائے۔ موضوع اور ضعیف کے اندر فرق ہونا چاہیے۔ موضوع اسے کہتے ہیں، موضوع اسے کہتے ہیں کہ جو من گھڑت ہو، جو اللہ کے نبی کی بات ہو ہی نہ، اس کو بولتے ہیں موضوع۔ اور ضعیف اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات ہو لیکن اس بات میں کمزوری آنے کی وجہ سے اس کو ضعیف نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ حدیث کا اندر 5 چیزیں ایٹ لیسٹ دیکھی جاتی ہے کہ اس کو بیان کرنے والا کیسا ہے، اس کا حافظے کا لیول کیسا ہے، کہ وہ عادل ہے کہ عادل نہیں ہے، اور وہ جو چیز بیان کر رہا ہے وہ تسلسل کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، یا کوئی اگر گیپ کر کے بیان کر رہا ہے، اپنے صحیح استاد کا نام صحیح سے لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہے کہ وہ عادل بھی ہوتا ہے، اس کا حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے، بیچ میں کوئی گیپنگ بھی نہیں ہوتی، استاد کا نام بھی صحیح طریقے سے لے رہا ہوتا ہے، اور وہ جس سے پڑھا ہے سب کا نام ذکر کر رہا ہوتا ہے، سارے چیزیں فل ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو ہم ہائی لیول کی کیٹیگری کے اندر ڈالتے ہیں صحیح حدیث کی۔ ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ حدیث لغیری ہی حسن ذاتی حسن لغیری، اور اس سے نیچے اتر کے ضعیف میں آ جاتی ہے۔ تو ضعیف کا یہ مطلب کبھی نہیں ہوتا کہ وہ بات ضعیف اللہ کے نبی کی۔ ضعیف کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو چین آف نریشن کے جو نیریٹر ہیں، ان نیریٹر کے اندر اگر یہ کوالٹی نہیں ہوتی تو اس کوالٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے متن، ایک ہوتی ہے سند، ایک ہوتا ہے متن۔ سند کہتے ہیں چین آف نریشن کو، اسی کو روایت بھی کہتے ہیں، اور اسی چین آف نریشن کو جو نیریٹ کرنے والے ان کو راوی کہا جاتا ہے، نریٹر کو، اور اسی کو دوسری لینگویج میں سند بھی کہا جاتا ہے، اور ایک جو ہوتا ہے ٹیکس، ٹیکس کو متن کہا جاتا ہے۔ تو سند کے اندر بھی کرائٹیریا ہے اور متن کے اندر بھی 10 کرائٹیریا ہے۔ سند کے اندر 5 کرائٹیریا، اور متن یعنی ٹیکس کے اندر 10 کرائٹیریا، ٹوٹل 15 کرائٹیریا دیکھا جاتا ہے۔ اب یہ کرائٹیریا کس نے بنایا ہے؟ ان کو کہا جاتا ہے ائمہ جرح و تعدیل۔ ایک ہوتے ہیں محدث، اور محدث کے جو باب ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈاکٹر، پھر ڈاکٹر کے اوپر بھی جو اسپیشلائزیشن کیا ہوا ہو، جو اس کا باپ ہو، جس نے ڈاکٹر کو ڈاکٹر بنایا ہو، تو وہ احباب کو کہا جاتا ہے ائمہ جرح و تعدیل۔ ان کے اندر بھی الگ الگ ڈفرینٹ ڈفرینٹ لوگ ہیں، لیکن جو ایک جمع ہے، جو اجماع ہے، ایک مستقل جماعت ہے جن کے اندر ائمہ جرح و تعدیل کے اندر 4 5 ٹاپ لیول کے لوگ آتے ہیں، یہ کرائٹیریا بنایا ہوا ہے۔ اور وہ کرائٹیریا صحابہ کرام سے لیا ہوا ہے سب، کہ صحابہ کرام اس طریقے سے چیزیں بیان کرتے تھے۔ تو اس کرائٹیریا کے بیس پر حدیث مبارکوں کو اب دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے۔ اب الحمدللہ ان سب پر کام ہو چکا ہے، سب کے اوپر لائبریری کے اندر 10 10 جلدوں میں، 20 20 جلدوں میں، 30 30 جلدوں میں کتابیں الحمدللہ موجود ہے۔ ایک ایک صحابی کے حالات کے اوپر کتابیں موجود ہے، ساری چیزیں الحمدللہ کلیئر ہو کے رکھی ہوئی ہے، بس خالی ہمیں تحقیق کرنی ہوتی ہے، پتہ ہمیں چل جاتا ہے۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں جو باتیں ذکر کی ہیں، وہ اپنے طور پر جو اس زمانے میں تحقیق ہو سکتی تھی، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، اتنا تحقیق کا وہ نہیں تھا، کتابوں کے ذریعے تحقیق ہوتی تھی، تو کتابوں ہی سے ساری باتیں انہوں نے لکھی ہے۔ تو فضائل اعمال میں کوئی بھی بات بغیر ایویڈنس کے انہوں نے لکھی نہیں ہے۔ اب
جو بھی بات انہوں نے ایسی لکھی ہے جو آگے جا کر موضوع بن گئی یا وہ ہو گئی، تو انہوں نے جس کتاب سے لکھی ہے وہ کتاب والے نے وہاں جہاں سے لی ہے اس کا فالٹ ہے. تو یہ ایک فضائل کی چیز ہے. فضل عمل دو ہیں، ایک اول ایک دو میں. تو اول کے اندر نماز کا باب ہے، زکوٰۃ کا باب ہے، روزے کا باب ہے، حج کا باب تو دوسرے والے میں. اس کے اندر زیادہ تر تو صحیح حدیث مبارکہ اور قرآن کریم ہی ہے. بس فضائل عمل اول کے اخیر کے اندر واقعات ہے. واقعات کے اندر بزرگان دین کے واقعات ہے. واقعات کہتے ہیں کرامت کو، تجربے کو. اب ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی اگر تجربہ بیان کرے گا تو سب کو تھوڑی نا سمجھ میں آنے والا ہے کہ میں وہاں پر گیا، وہ مر گیا تھا، میں اس کو چھوا، وہ زندہ ہو گیا. اب یہ تجربے سے رکھنے والی چیز ہے تعلق. اب تجربے کو کوئی مانے نے نہ مانے، اس سے کوئی ایمان میں فرق نہیں آتا ہے. ہم یہ کہیں بھی نہیں رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو مانیے. ہاں، ہمارے تبلیغی احباب کی غلطی یہ ہے کہ وہ فضائل اعمال کے اوپر ایمان لے کر آ جاتے ہیں، تو اس کی ہر بات ایک دم برحق ہے قرآن کی طرح. یہ غلط ہے. اس کی ہر بات برحق نہیں ہو سکتی. جب ہم اس کو برحق مانیں گے تبھی تو ہمارا مسئلہ کھڑا ہوگا. تو ہمارا تو ہر کتاب کے بارے میں یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی کتاب قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی بھی ہوگی، اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ کانٹرڈکشن بھی ہو سکتا ہے، وہ باتیں غلط بھی ہو سکتی ہے، چونکہ وہ انسانوں کی بات ہے اور انسانوں سے خطا ہو سکتی ہے. خدا اور نبی نہیں ہے وہ. نبی سے جو ہوگی وہ خدا کروائیں گے، اس کو اجتہادی خطا بولیں گے. باقی انسانوں کی کتاب میں کانٹرڈکشن بھی ہوگا، خطا بھی ہوگی، غلطی بھی ہوگی، مسٹیک بھی ہوگی. اور ماننا چاہیے کہ ہاں مسٹیک ہوئی ہے. اور بہت سی چیزیں تجربے سے تعلق رکھنے والی، ایکسپیرینس سے تعلق رکھنے والی ہے. ابھی ابھی اگر ہم اس وقت اپنی امی ابو کو بولیں گے کچھ ایکسپیرینس شیئر کیجیے، وہ بتائیں گے کہ وہ اس کو بچہ نہیں ہوا تو یہ ہو گیا، اچھا اس کا یہ آنکھ ایسی تھی تو پھر اس کے گھر میں یہ ہو گیا، اچھا یہ چڑیل تھی اس کے گھر میں، لوگوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے. اب یہ بات اگر کتاب میں آپ لکھ دیں تو کوئی بولے گا کیسی باتیں کر رہے ہیں یار، لوجیکلی نہیں ہے، دماغ میں آ ہی نہیں رہی ہے. حالانکہ انہوں نے اپنے تجربے سے چیزیں دے رکھی ہے، دیکھ رکھی ہے. یہ ہوا کہ جو تجربات اس وقت کے بزرگان دین کے تھے وہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے لاسٹ میں ذکر کر دیا. تو فضائل اعمال اگر ہمیں پڑھنا بھی ہے، شروع جو پہلا حصہ ہے اس میں سے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور مسلمانوں کی بستی کا واحد علاج ہے، یہ سب باب ہم پڑھ سکتے ہیں. دوسری جو جلد ہے اس کے اندر فضائل صدقات میں حج عمرہ کا بیان بہت اچھی طریقے سے. اس کے اندر جو ہے بخل کی مذمت ہے، مال کی برائی ہے. یہ سارا جو چیپٹر ہے ماشاءاللہ قرآن حدیث سے پورا اس کو کمپائل کیا ہوا ہے، اچھی طریقے سے اس میں لکھا ہوا ہے. بس دوسرے جلد کے اندر بھی واقعات ہیں. پہلے میں بھی کچھ فضائل درود کر کے نیچے ہیں، اس میں کچھ ضعیف باتیں ہیں جو ان کی اپنی تجربات ہیں، تو اس کو لینا نہ لینا ہمارے اختیار میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. کچھ کہہ رہے ہیں عرفان صاحب آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم کہتے ہیں اس کتاب کا وہ PDF ڈال دیجیے. کون سی کتاب؟ یہ جو یہ کتاب ابھی یہ ہاں پڑھ رہے انشاءاللہ ہیں. یہ کتاب میرے پاس الگ الگ ہے، ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہے. ایک والیوم میں میرے پاس ہے جس کے اندر ہے، میں انشاءاللہ ابھی پڑھانے کے بعد ڈال دوں گا. ٹھیک جی. ہے. جی. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ میں کی بھی چیز مشہور ہے. کیا روایت مشہور ہے؟ خصوصاً ہمارے گجرات کے پالم پوری علاقے میں اگر آپ آئیں گے تو محمد نام بہت مشہور ہے. ہم نے بھی سوچا کہ اپنے بچے کا نام محمد رکھیں گے. وجہ یہ کہ محمد بن عبداللہ، اللہ کے نبی کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ. اب یہ کہاں ملنے والا ہے تعلق؟ اس طرح کوئی رکھنا چاہے تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن کوئی یہ سوچ کے رکھے جو ابھی بات آ رہی ہے کیا ہے. روایت میں مشہور ہے کہ قیامت کے دن ایک منادی، ایک آواز دینے والا پکارے گا، اے محمد کھڑے ہو جائیں. مطلب جو محمد نام کے لوگ ہوں گے ان کے بارے میں آواز لگے گی، ایک محمد کھڑے ہو جائے اور حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہو جائے، صرف نام کے بیس پہ. اس آواز کو سن کر محمد نام کا ہر شخص کھڑا ہو جائے گا اس امید پر کہ شاید مجھے پکارا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ محمد نام کی برکت سے ان تمام لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا اور ان میں سے کسی کو بھی محروم نہیں کرے گا. یہ بہت مشہور ہے، خصوصاً گجرات کے اندر پالم پوری علاقے کے اندر. اس لیے آپ پالم پور میں اگر آ گئے تو ہر گھر میں آپ کو ایک محمد مل جائے گا. میں جب مشکات پڑھتا تھا، چھٹے سال میں تھا، میرے کلاس میں 5 محمد تھے. تو استادوں نے نام ایسے رکھا تھا، محمد فرسٹ، محمد سیکنڈ، محمد تھرڈ، محمد فورتھ، محمد ففتھ. 6 تھے، 5 تھے. اب سوچو ایک ایک سال میں 5 محمد ہے میرے ساتھ میں بیٹھے ہوئے. وہاں اتنا رواج ہے. ہمارے جتنے بھی استاد پالم پور کے ہیں ہر بچے میں سے ایک بچے کا نام ان کا محمد ہے. ہم نے جن کے پاس بخاری مسلم شریف پڑھی ہے ان کا ایک 3 اولاد میں سے ایک اولاد کا نام محمد ہے. جس کے بعد ہم نے شروعات سے پنجم تک پڑھا ہے ان کے بھی 2 اولاد میں سے ایک اولاد کا نام محمد ہے. تو ہم
ہمارے کانٹیکٹ میں تو جتنے بھی آپ کسی بھی گھر میں جائیں گے ایک محمد مل جائے گا. ہاں ہمارے اس علاقے میں یو پی کے، بہار کے، ممبئی کے، ان علاقوں میں اتنا یہ رواج نہیں ہے نام رکھنے کا یہ والا. ہمارے وہاں تو تھوڑا الگ ہی چل رہا ہوتا ہے نا، یو پی بہار اور اس طرف کے علاقوں میں سیم نہیں ہونا چاہیے. ہمارا جو بچے کا نام ہے وہ 100 کلومیٹر تک، مطلب دور دور تک کہیں سے کسی سے ملنا نہیں چاہیے، نہ خاندان میں کہیں ملنا چاہیے، نہ کہیں علاقے میں ملنا چاہیے، نہ آجو والے سے نہ باجو والے سے، نہ کہیں نہیں ملنا چاہیے. انوکھا نام ہونا چاہیے. ہماری تو پہلی کوشش یہ ہوتی ہے نا، اسی وجہ سے ہمارے نام نہیں مل رہے ہوتے ہیں. ہمارے سیم نام نہیں رکھ سکتے، یہ ہمارے وہاں ایک غلط چیز ہے. سیم نام، آپ نام دیکھیے وہ ہسٹری کو دیکھ کر رکھیے، وہ شخصیت کو دیکھ کے رکھیے. اگرچہ آپ کے خاندان میں کسی کا نام ہو، شخصیت دیکھیے کون گزری ہے. خصوصاً عورتوں کا تو بڑا ہی ہے. لیلا رکھ لیں گے، مجنو رکھ لیں گے، لیلا رکھ لیں گے، سونم رکھ لیں گے، سونی رکھ لیں گے، لیکن کوئی زینب اور فاطمہ نہیں رکھے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ میرے خالہ کی لڑکی کا نام ہے، میرے ماموں کی لڑکی کا نام ہے. تو آپ رکھ لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کو دیکھنا حضرت فاطمہ جیسا بننا ہے، وہ حضرت فاطمہ بن گئی ہیں وہ رکھ کر نام. تو ان کو سامنے رکھیے اور نام رکھیے، انشاءاللہ حضرت فاطمہ جیسی صفات آپ کے اندر آئیں گی، حضرت زینب جیسی صفات آپ کے اندر آئیں گی. صفات کو سامنے رکھ کر آپ نام رکھیے، اگرچہ کسی کا بھی نام ہو. تو نام رکھنے میں ایک بڑی مصیبت ہمارے وہاں کے لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ شخصیت کیسی تھی، یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں خاندان میں کہیں میز تو نہیں کھا رہا. تو آپ میں سے کوئی بھی یہ سوچ اگر رکھتا ہے اس کو نکال دے، اس کا فائدہ نہیں ہے. نام کا اثر ہوتا ہے. اگر آپ نام ہی رکھے رہے اسی نیت سے کہ کسی سے ملے نہ، تو وہی اثر ہوگا. آپ کی نام رکھنے میں نیت ہے یار وہ شخصیت تھی، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت علی رضی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، اور ساری ہسٹری آپ پڑھتے ہیں ان کے، اور یہ سوچ کے کہ میں اپنے بیٹے کا نام یہ رکھوں گا اس نیت سے، اس کی برکت آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اور بچے کو بتاؤ نہیں میرا نام یہ ہے تو میرے ابو نے یہ نام کیوں رکھا ہے، میرے امی نے یہ نام کیوں رکھا ہے. یہ نہیں اپنی ضد ہے، نہیں ایک نام تم رکھو ایک نام میں رکھوں گی. دادا کی اپنی ضد کی، دیکھ تیرا بیٹا پیدا ہوگا نا تو اپنے پوتے کا نام میرا. نانا کی اپنی ضد کی، اپنے نواسے کا. بھیا مارکیٹ میں سب پہلے سے نام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی پیدا ہونے والا ہے. تو نام کے سلسلے میں آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ ہم کسی سے جا کے پوچھیں، بلکہ ہسٹری پڑھیں آپ، صحابہ کے واقعات پڑھیں، صحابیات کے بارے میں پڑھیں، نبیوں کے بارے میں آپ پڑھیں، اور ان میں سے چن کے نام لکھیں. آپ کو ہزاروں نام مل جائیں گے، ہزاروں نام جو کسی سے ملتے نہیں ہوں گے، ایک سے ایک نام ملیں گے آپ کو. ابھی دیکھیں میں آپ کو نام بتاتا ہوں، ربیع. اب یہ نام کبھی سنا تھا؟ ربیع. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. قرآن کریم میں یہ ہے نا 28ویں پارے میں، اس کا شان نزول پڑھی ہے. وہ عورت جو آگے شکایت کر رہی تھی، ربیع. ایسی صحابیہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. تو ایک سے ایک نام ہے. آپ اندر آئیے تو صحیح ہسٹری کے اندر. تو نام رکھنے سے پہلے سب کو سجیش کروں گا ہسٹری پڑھیے، صحابہ کی، صحابیات کی پڑھیے. اور جس شخصیت کے بارے میں آپ کو لگا، بہت سی شخصیت جو ہمارے سامنے ہے، بہت سی جو نہیں ہے، تو ایسی شخصیت جو نبی اور صحابی بھی نہیں ہے، اگر ایک شخصیت جیسے کہ اورنگزیب، محمد بن قاسم، یہ بھی ہیں، ان کے بیس پر بھی آپ نام رکھ سکتے ہو. یا کوئی بھی اچھی شخصیت جس نے اچھا کارنامہ انجام دیا ہے، ایک امت میں اچھی خدمات انجام دی ہے، اس بیس پر آپ نام رکھ سکتے ہو. انشاءاللہ اس کے اثر ضرور آئیں گے. نام کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیو ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ خالہ نے بول دیا، نانی نے بول دیا، ابا نے بول دیا، جھگڑا کر کے نام رکھ لیا. ایک موٹیو ہونا چاہیے، جس موٹیو کے ساتھ نام رکھا جائے گا انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ دیکھیں گے. چلیے آپ میں سے اور ہم سب کا نام ایسے جھگڑا کر کے رکھ دیا گیا ہوگا، کوئی موٹیو ووٹیو ہوتا نہیں تھا لوگوں کا. تو کم سے کم آپ لوگ کسی کی نیت سے اپنے بچوں کا نام رکھ سکتے ہیں. پہلے تو ایسے ہی چل رہا ہوتا تھا کہ بس تقسیم ہو جاتا تھا پہلے سے نام، جیسے کہ وراثت خاندانوں کے ہاتھ میں، تو نام بھی خاندانوں کے ہاتھ میں ہو جاتا تھا کہ باپ کو خود ہی اختیار نہیں ہوتا تھا وہ نام رکھے اپنے بچے کا، ماں کو بھی نہیں ہوتا تھا. دادا نانی کے ہی ہاتھ میں جو ہے وہ کیا پتا آج بھی ہوتا ہو، اتنا نہیں پتا. اب تو ہے نہیں دادا نانی، جس کے ہوں گے ان کو پتا ہوگا. بالکل یہ چیز ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی رہتی ہوگی. تو محمد کے نام کے بارے میں یہ حدیث مشہور ہے. اس کی تحقیق ہے کہ یہ بات اس طریقے سے نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ریئل نہیں ہے. آپ محمد نام رکھ سکتے ہو، اچھی نیت سے رکھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، اب اس سے بڑی کیا برکت ہو سکتی ہے، یہ سوچ کے رکھ لیجئے. باقی یہ کہ نام کی برکت سے وہ جنت میں چلے جائے گا، غلط کنسپٹ ہے، اس کو نکالیے. آگے والی چیز کو دیکھتے ہیں. پیج نمبر 68 پر ہم جاتے ہیں. اب تھوڑا سا ہم جلدی جلدی کرتے ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ مشہور ہے یہ کیا کہ زندگی کا اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ دوسرا سلام پھیر سکوں. کس طرح مشہور ہے کہ روایت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا
کہ تمہیں موت کے بارے میں کتنا علم ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ ایک اللہ کے رسول، جب صبح اٹھتا ہوں تو شام آنے کا یقین نہیں ہوتا۔ دوسرے صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں 4 رکعت نماز کی نیت باندھتا ہوں تو مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں یہ نماز مکمل کر سکوں گا یا نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ تو موت کو دور سمجھتے ہو، جبکہ میری حالت یہ ہے کہ جب میں نماز میں ایک طرف سلام پھیر لوں تو پھر یہ یقین نہیں ہوتا کہ دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں۔ آپ میں سے کوئی نہیں ہوگا جو یہ بات نہیں سنا ہوگا۔ کس کس نے سنی ہے بتائیں، ہینڈ ریس کریں۔ سب نے سنی ہے نا؟ موت کا جب بھی بیان سنا ہوگا کسی بھی عالم کا تو یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بولتے تھے کہ مجھے تو اپنی زندگی کا اتنا ہی بھروسہ نہیں کہ ایک طرف سلام پھیر سکوں تو دوسری طرف پھیر سکوں گا کہ نہیں۔ دیکھیے بات میں تو کوئی جھوٹ نہیں ہے، موت کی یہی حقیقت ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قرآن خود کہتا ہے کہ جب موت آ جائے گی تو ایک قدم نہ آگے بڑھا سکو گے نہ پیچھے۔ بالکل موت کی ریئلٹی یہی ہے۔ اور جو اس میں بات ہے وہ بات بھی سمجھ میں آنے کی والی ہے کہ ایک سلام کیا، ایک لمحے کا ہمیں یقین نہیں ہے، یہ ہے اصل موت کی ریئلٹی جو اس بات سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو بات جو اس کا مضمون ہے اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، لیکن ایگزیکٹ یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نہیں ہے، اس سلسلے میں جو محقق وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات نہیں ملی ہے، اس لیے ہمیں اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے یہ بات نہیں بیان کرنی چاہیے۔ ہم یہ ضرور بول سکتے ہیں یار مجھے اپنی موت کا اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ میں ایک سلام پھیر سکوں، اپنے لیے بول سکتے ہیں آپ، یا آپ گویا کہ موت کو ڈسکرائب کر رہے ہو، تو موت کو آپ کسی بھی طریقے سے ڈسکرائب کر سکتے ہو، لیکن یہ بولنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح بولا کرتے تھے، اس سے اجتناب کریں، یہ کہیں نہیں ہے حدیث مبارکہ میں، ٹھیک ہے؟ تو دونوں چیز میں ساتھ میں لے کے چل رہا ہوں تو میں آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتے بھی جا رہا ہوں چیزیں تاکہ آپ مکس نہ کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ضعیف حدیث اور موضوع حدیث کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو میں سمجھا بھی رہا ہوں ساتھ ساتھ میں کہ مضمون صحیح ہے اس کا، اور جب مضمون صحیح ہو تو اس کو کس طریقے سے ہمیں بولنا ہے، اور جو موضوع حدیث اس کو کس طریقے سے ہمیں ڈسکرائب کرنا ہے۔ تو کوئی بات اگر غلط ہے تو فوراً کہیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا ہی صحیح نہیں ہے۔ وہ بات اگر صحیح ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات جو کہی ہے بات تو بالکل صحیح ہے کہ موت تو یہی اس کی ریئلٹی ہے، لیکن یہ بات اللہ کے نبی نے کہی ہے کہ نہیں کہی ہے، تو ہم کیا بولیں گے؟ یہ بات تو بالکل صحیح ہے لیکن یہ بات اللہ کے نبی کی نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی کا نام لے کے نہیں بولنا چاہیے۔ ہم مطلق یوں بول سکتے ہیں کہ موت کی ریئلٹی ہے کہ ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے موت کا، یہ اس طریقے سے ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں، ایک اور بات مشہور ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی پکڑ کر جنت میں داخل ہونا۔ یہ روایت مشہور ہے کہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوں گے جس کی نکیل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑے ہوئے ہوں گے۔ یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کو لے کر سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت بلال حضور کی اونٹنی کو لے کر جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ سنا ہوگا آپ میں سے کس کس نے سنا ہے؟ سب نے سنا ہے نا کہ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ حضرت بلال۔ کیسے؟ وہ اصل میں ہوگا یوں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے ہوں گے، تو دیکھا جائے تو اللہ کے نبی داخل ہو رہے ہیں لیکن ان سے نکیل تو پکڑنے والا آگے ہوگا، وہ تو پہلے داخل ہو جائیں گے۔ لوجک یہ لوجک دیا جاتا ہے نا، سوال بھی اس طریقے سے اسلامک کیوز کے اندر ایسی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اس کی بھی کوئی ریئلٹی نہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ موضوع حدیث ہے آج کا موضوع، آج کا ٹاپک ہمارا کیا ہے کلاس کا؟ فیبریکیٹڈ احادیث، یعنی جو بھی پڑھوں گا سمجھ جانا ہے کہ یہ مارکیٹ میں چل رہی ہے، یہ ہمیں آج کے بعد بیان نہیں کرنا ہے، آج کے بعد بیان کرنے سے بچنا ہے۔ اب یاد رکھ لیجئے کسی مولانا کسی مفتی کے بیان کرنے سے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ صحیح نہیں ہو جاتی۔ محمد آئی جمیل صاحب بیان کر رہے ہیں، محمد سجاد صاحب بیان کر رہے ہیں، مفتی تقی صاحب بیان کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا یہ جائے گا وہ جو بیان کر رہے ہیں وہ کتابوں میں، اوتھینٹک کتابوں میں ہے کہ نہیں ہے۔ مفتی تقی بھی انسان ہے، مولانا طارق جمیل بھی انسان ہے، محمد سجاد بھی انسان ہے، انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، اور جب ان حضرات سے غلطی ہوتی ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں اس کی تحقیق نہیں تھی۔ تو ایک ویڈیو ہمیں تو یاد ہوتا ہے جو انہوں نے بیان کیا ہوتا ہے، لیکن ان کے اپولوجائز کا یا ان کے معذرت والا ویڈیو ہمارے سامنے نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کتابوں سے ہی کرتے ہیں لیکن ان کو تحقیق نہیں ہوتی ہے۔ وہی کہتے ہیں نا کہ تحقیق ایکسپیرینس دھیرے دھیرے ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک بولوں گا ٹاسک دوں میں کہوں کہ چلو آپ ایک بیان کرو سیرت پہ، میں کہوں ایک جان کو کہ چلو عورت کی
عزت پر اور عورت کے مقام پر بیان کرو اسلام میں کیا ہے. آپ بیان کرو گے، جاؤ گے 4 5 کتاب نکالو گے انٹرنیٹ سے یا اپنے پاس لاؤ گے، پھر بیان کرو گے. اس میں بہت سی باتیں آپ وہ بول جاؤ گے جو آپ کو نہیں بولنی چاہیے تھی. تو یہ کب ہوگا؟ جب کہ آپ بولو گے، پھر مسٹیک کرو گے، پھر استاد بتائیں گے. تو یہ زندگی میں لگے رہنے والی یہ چیز ہے انسان کے ساتھ، کہ انسان جب تیاری کرتا ہے، ایک مجمع کے سامنے ایک بات رکھنی ہوتی ہے، پوری تیاری کے ساتھ وہ آتا ہے بولتا ہے، لیکن کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو اس کے علم کے باہر کی ہوتی ہے اور اس سے مسٹیک ہو جاتی ہے. اس لیے کبھی بھی اگر آپ بیان کرنے بیٹھ رہے ہیں یا کوئی چیز بولنے بیٹھ رہے ہیں تو اس مزاج کے ساتھ، مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھیں کہ کچھ غلطی ہوگی تو ایکسیپٹ کر لوں گا میں. یہ نہیں کہ بھڑک جاؤں گا یا یہ تو میں نے بولا نہیں. کوئی بول رہا ہے کہ مولانا آپ غلط بول رہے ہیں تو آپ بالکل اس کو دیکھیے، یار یہ بات میری طرف جو بولی جا رہی ہے کہ آپ غلط بول رہے ہیں، تو کیا میں غلط ہوں کہ صحیح ہوں؟ میں ایسے ہی دیکھتا ہوں. کوئی کمنٹ بھی کر رہا ہوتا ہے میں اس کا آنسر نہیں، میں پڑھتا ہوں، مفتی صاحب آپ میں یہ نہیں، آپ یہ غلط ہو، یہ صحیح نہیں، تو پڑھتا ہوں اس کو اور پھر ریئلائز کرتا ہوں. آواز نہیں آ رही آپ کی؟ اب آ رہی ہے؟ جی. اب آ رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی ہے. چلیے اچھا وہ بتا دیا آپ نے. یہ مائک جو ہے نا تھوڑا سا اسکرین ٹچ والا ہو گیا ہے. یہاں ٹچ کر دیا اگر میں نے تو مائک بند، یہاں ٹچ کر دیا تو وہ میرا ہاتھ بھی ٹچ ہو گیا اس ہوں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اگر ہماری کوئی غلطی بتاتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ میرے اندر برائی ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو ہمیں اس کو ختم کر کے آگے اپنے اندر ترقی لانا ہے، اور اگر وہ برائی ہمارے اندر نہیں تو اگنور کر دینا ہے. لیکن یہ نہیں کہ ہم ٹھان کے بیٹھیں کہ ہم بس ایک دم صحیح ہیں. تب آپ کی ترقی نہیں ہو سکتی، آپ کھڈے میں رہو گے پھر. دیکھو بولنے والا چاہے جلن میں کیوں نہ بولے، اب اس کی بات کو اچھے پازیٹیو میں لو کہ یہ بول رہا ہے لوگ جلن جلن میں اچھی بات بتا دیتے ہیں، بولتے ہیں یار تو صحیح سے بولتا نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیں اس نے جلن میں بولا تو کیا ہے، خود غور کر کے دیکھیں آپ صحیح سے بولتے ہو کہ نہیں بولتے ہو، آپ صحیح بات بتاتے ہو کہ نہیں بتاتے ہو. تو دشمن بہت سا فائدہ کر جاتے ہیں آپ کا. اس لیے کہتے ہیں کہ جتنا دشمن آپ کو بناتے اتنا دوست بھی آپ کو نہیں بناتے ہیں. دوست تو بہت اچھی ہے، تو بہت اچھا ہے، او ہو بہت 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 اچھا ہے. اور دشمن، دشمن آپ کی برائی کے پیچھے لگا رہے گا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی برائی ہائی لائٹ ہوتی ہے، آپ کا دماغ، اور دشمن بولتا ہے دیکھو تیرا داغ لگا ہوا ہے، وہ دیکھ تو کیسا بول رہا ہے، وہ دیکھ تیری یہ چیز ایسی ہے. تو پھر ہمیں غصہ تو آتا ہے، لیکن دیکھیے وہ ہمارا خیر کا ہی ہوتا ہے ایک درجے میں. ہماری برائی اگر وہ بتا بھی رہا ہے تو کتنا اچھا ہے کہ ہم اپنی برائی کو صحیح کر سکتے ہیں، ورنہ ہمیں اپنی برائی پتہ ہی نہیں ہوگی. دشمن کو پازیٹیو وے میں لے، انشاءاللہ لائف آپ کی بہت زیادہ امپروو ہو جائے گی. اسے دشمن بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن مارکیٹ میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے دشمن نہیں ہوں، آپ ایگزسٹ ہی نہیں کریں گے. پھر دشمن ہوں گے، آپ کے حاسدین ہوں گے، تانا دینے والے ہوں گے. ان سب کو پازیٹیو وے میں لینے کا، یار میرے لیے اس میں اچھی بات کیا ہے، اچھی بات ہے لے لینا ہے، اور اگر اچھی بات نہیں ہے اس کو اگنور کر دینا ہے. لیکن ہر بات کو اگنور اگر آپ کریں گے ترقی نہیں کر پائیں گے. جہاں کے وہیں رہیں گے 10 سال بھی ہو جائے گا. تو چلتے ہیں اب آگے. تو یہ روایت بھی جو ہے وہ ثابت نہیں، اس وجہ سے اس کو بیان کرنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. اب واقعی معراج کے بارے میں ایک بات ہے، اس کو یہاں سے میں نکالتا ہوں، صفحہ نمبر 84. اگر بند ہو گیا آواز تو فوراً بتائیے گا، کیونکہ ہاتھ لگ جاتا ہے نا تو پتہ نہیں چل پاتا ہے. ایک اور چیز مشہور ہے. کیا مشہور ہے؟ بعض کتب حدیث میں التحیات کے متعلق ایک پس منظر ہے کہ معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضور نے جواب میں کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. بڑے بڑے مقرر التحیات کی فضیلت اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا، سنا ہے نا، کس کس نے سنا ہے بیانوں میں معراج کے موقع پر کہ معراج کے اندر تحیات کا تحفہ ملا، نماز کا تحفہ ملا. یہ بات تو بالکل صحیح ہے، یہ تو حدیثوں میں وہ بات ہے. لیکن وہ نماز لینے گئے تھے تو وہاں تحیات بھی مل گئی تھی کیا؟ تو اس میں ہمارے جو محقق علماء وہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ پس منظر. اللہ نے تحیات دی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، لیکن اس کے لیے یہ واقعہ نہیں ہے. جو بڑے بڑے محقق ہیں، خصوصاً علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہوں گے کون ہے. تھوڑا بہت ہمیں اپنی شخصیت کے بارے میں بھی جاننا چاہیے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں
کہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر کسی ایک چیز کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے تو 40 سال تک ان کو یاد رہتی. مصر کے کتب خانے سے نور العزا ایک کتاب ہے، وہ پڑھ لی تھی، اور اس کے بعد مصر حضرات نے وہاں آنا منع کر دیا تھا، انڈیا آگے چھپوا دی تھی وہ کتاب، صرف پڑھ کر، پوری کتاب لکھ کر. ایک مرتبہ پڑھ لیا 40 سال. اللہ نے ایسا حافظہ دیا تھا، پھر بھی حافظ نہیں تھے. اس سے پتہ یہ چلا کہ ان کو ایک چیز پڑھنے سے 40 سال تک یاد ہو جاتی، لیکن حافظ نہیں تھے. اس سے پتہ چلا کہ قرآن حفظ کرنا ایک اللہ کی عجیب ہی نعمت ہے. بہت اچھا عالم ہے، بہت زبردست عالم ہے، بہت زبردست صلاحیت ہے، نہیں. ہمارے بہت سارے ساتھی تھے، بہت ٹیلنٹڈ تھے، عربی کے اندر، اردو کے اندر، لکھنے کے اندر، حفظ کے اندر. ہمارے بہت سے ساتھی تھے حفظ کے اندر بہت ٹیلنٹڈ تھے. قرآن الٹا سن لو، سیدھا سن لو، لیکن لکھنے کے اندر، بولنے کے اندر، اسپیچ کے اندر، عربی کے اندر، اردو کے اندر. تو یہ حفظ، قرآن کا حفظ ایک الگ ہی چیز ہے. اس لیے اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے بچے کو، میں اپنے بچے کو حافظ بنانا چاہتی ہوں. آج کل کے لوگ، میں اپنے بچے کو مفتی صاحب حافظ بنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، اپنے بچے کو دیکھنا، آپ کے بچہ اس کو پک اپ کرتا ہے. آپ کا بچہ نہیں لے رہا ہے تو پھر آپ پیچھے مت لگیے، چھوڑ دیجیے. آپ نے سوچ لیا حافظ بنانا ہی ہے، وہ حفظ لکھا ہی نہیں اس کے اندر، تو آپ حافظ نہیں بنا سکتے اس کو. زبردستی کا آپ اس کو برجو سختی کرو گے. تو یاد رکھیے، حفظ ایک نعمت ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی. ٹرائی ضرور کرنا چاہیے آپ کو، لیکن آپ کو اندازہ بھی لگ جانا چاہیے کہ میرا بچہ اب اس کے لیے ایبل نہیں ہے. اس کو ناظرہ پڑھوا دو، آگے عالمیت کروا دو، اس کی چھڑوا دو حفظ اس کا. آپ ٹھان لو گے وہ نہیں کر پائے گا. اب جب اس کو نہیں کرنے کی صلاحیت ہے تو وہ کر ہی نہیں پائے گا. اور آپ خود، لوگوں کے درمیان یہ بھی مشہور ہے کہ یار 50 سال کا 40 سال کا ہوگا تو نہیں کر سکتا. کر سکتے ہیں، کوئی اس کے لیے عمر نہیں ہوتی ہے. ہاں، یہ اتنا ضروری ہے کہ چھوٹی عمر کے اندر جلدی سے ذہن میں چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن کے لیے ذہن خالی ہونا ضروری ہے. کچرا والا دماغ ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا والا دماغ ہو جاتا ہے، 50 ٹینشن ہو جاتی ہے تو کوئی چیز یاد نہیں ہوتی ہے. ایسی دوسری اپنے کام کی باتیں یاد نہیں ہوتی، تو قرآن کہاں سے یاد ہوگا؟ قرآن یاد ہونے کے لیے یکسو ہونا ضروری ہے، خالی ذہن ہونا ضروری ہے. بات یہ کہاں سے نکل گئی؟ بات یہاں سے نکل گئی کہ حضرت علامہ انور شیر کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ حافظ نہیں تھے، اچھا علم تھا ان کے پاس پھر بھی. تو یہ بڑے بڑے ہمارے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اس کی تحقیق کی، اور دیگر اور بھی جو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں ملتی. تو ہمیں یہ بات بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلے آئندہ سے واقعہ معراج بیان کرو، نماز ملی ہے بیان کرو، لیکن یہ نہیں. اب دیکھیے. حضرت ہوں یہ کیا کہتے ہیں جو طیات ہے، یہ بھی اس کا صحیح وہ بتا دیجیے. صحیح پرنام کیسے سے. صحیح آئی کیسے؟ مطلب یہ جو یہ طریقہ چلی یہ تو غلط ہے بتاتے ہیں. جی بالکل صحیح کا مطلب یہ صحیح کہ کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے یہ تحیات. تو جتنی بھی حدیث مبارکہ میں دعا ہے، یا جتنی بھی حدیث مبارکہ میں چیزیں پڑھنے کی کہ نماز میں ثنا پڑھو، اللہ کے نبی ثنا پڑھ رہے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے بتائے گا. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام التحیات پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، یہ سب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی غیر مطلوع کے ذریعے وہ چیزیں بتائی جاتی تھی. ایک ہوتی وحی مطلوع، ایک ہوتے وحی غیر مطلوع. تو وحی کے ذریعے بتائی جاتی تھی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو عمل میں لاتے تھے، اور صحابہ اس عمل کو دیکھ کر کرتے تھے. یہی ثبوت ہے بس. باقی ہر کسی کے لیے پس منظر ہونا، جیسے کہ آپ خالی التحیات کیا ثنا بھی ہے نماز کے اندر. نماز کے اندر ہم سورہ فاتحہ سورت بھی پڑھتے ہیں. تو میں پوچھوں سورہ فاتحہ کہاں سے ثابت ہے؟ آپ کہو گے ہاں قرآن میں ہے، اور پھر قرآن میں تو ہے، لیکن نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کہاں سے ثابت ہے؟ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی یہ چیز. سیم اسی طریقے سے التحیات کا ہے کہ التحیات حدیث میں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. اس کے پیچھے پس منظر کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات ہے. ہر بات کے پیچھے پس منظر ہونا، ہر بات کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہونا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ڈائریکٹلی بات جو اللہ کے نبی نے بیان فرما دی، اللہ کے نبی کی بات، اللہ کے نبی کا عمل، یہ بھی ہمارے لیے سب سے بڑا ایویڈنس ہوتا ہے. ہاں، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو بات، جیسے کہ قرآن، اب سورہ فاتحہ پڑھیے، اس کا کوئی پس منظر نہیں ہے، بس ڈائریکٹ نازل ہو گئی. حضرت جبرائیل آئے، اللہ کے نبی پر نازل ہو گئی. سورہ بقرہ نازل ہو گئی. اب کچھ صورتیں ہوتی ہیں جیسے کہ سورہ کہف ہو گئی، اس کا ایک شان نزول ہے. ہم نے بھی پیچھے پڑھا سورہ فیل ایک شان نزول ہے، سورہ لہب کا ایک شان نزول ہے، سورہ فلق اور ناس کا ایک شان نزول، ایک بیک گراؤنڈ ہے. ہر صورت کا نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. 114 صورتیں ہیں تو 114 صورتوں کا شان نزول نہیں ہے، بلکہ کچھ کچھ صورتوں کا شان نزول ہے. کچھ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو بیک گراؤنڈ کے تحت وہ صورتیں نازل ہو گئی، وہاں پر وہ باتیں چل رہی تھی. اسی طریقے سے حدیثوں کا بھی حال ہے کہ حدیثوں میں ہر حدیث کا شان ورود نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا، نہیں.
بلکہ اصل تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بتایا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتائی. بہت سی مرتبہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا شان ورود بھی ہوتا ہے. اس موقع پہ اللہ کے نبی نے یہ دے دی، اس موقع پہ یہ دے دی، جیسے کہ تسبیح فاطمی ہو گئے، اور ایک ہوتا ہے تسبیح فقرا. سونے سے پہلے جو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمد للہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں تسبیح فاطمی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ چیز بتائی تھی. اور یہ کہ تسبیح فقرا جو نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اس کو تسبیح فقرا کہتے ہیں. کیا ڈفرنس ہے دونوں میں؟ دونوں کے پس منظر الگ ہے. ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا، اور ایک یہ تھا کہ جو وہ صحابی تھے جو مالدار نہیں تھے، انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مالدار لوگ تو یار صدقہ وغیرہ کرتے ہیں، آگے بڑھ کے اللہ کے نبی آپ بتائیے ہم کون سا عمل کریں. تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ یہ جو الحمد للہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں. تو اس تسبیح کا نام ہو گیا تسبیح فقرا، فقرا کی تسبیح. دیکھیے اس کا شان ورود ہے، کچھ پس منظر ہے. تو اس طرح ہر بات کا پس منظر نہیں ہوتا اسلام میں. قرآن کی ہر آیت کا پس منظر نہیں ہوتا، بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. سیم اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کی ہر بات کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. خاص خاص موقع کا بیک گراؤنڈ پس منظر ہوتا ہے. تو یہاں پر ہمیں یہ جاننا ہے کہ اتحیات کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، بس کہ اتحیات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بتائی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتا دی. ٹھیک ہے، چلیے. سفر کا مہینہ ہمارا جا چکا ہے. محرم، سفر، ربیع الاول شروع ہو چکا ہے. آج ربیع الاول کی کتنی تاریخ ہے؟ 1 تاریخ ہے یہاں انڈیا کے اعتبار سے. تو اس سلسلے میں بھی 2 حدیثیں وہ بتا دیتا ہوں. دیکھیے، ایک حدیث کیا مشہور ہے کہ جس شخص نے مجھے ماہ سفر ختم ہونے سے خوشخبری دی تو میں اس کو جنت میں بشارت دوں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک بات ہے کہ من بشرنی بخروج سفر بشرته بدخول الجنہ. جی جی بالکل، مغرب کے بعد سے دوسری اسٹارٹ ہو جاتی ہے نا، 2 ہو گئی ہے اسٹارٹ. تو جس شخص نے مجھے ماہ سفر کے ختم ہونے کی خوشخبری دی تو میں اس کو جنت کی بشارت دے رہا ہوں. یہ حدیث ہرگز نہیں ہے. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینا سفر کے ختم ہونے کی کوئی لوجک بھی نہیں ہے، اور اس طرح سے کوئی بات بھی نہیں ہے. مارکیٹ میں بات ہے مشہور، اس لیے اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی سفر کی. اب ایک ربیع الاول کے بارے میں بھی بات ہے. کیا بات ہے؟ ابھی ربیع الاول آ گیا، چالو ہو گیا ہوگا پوسٹ وغیرہ. ہمارے ٹی ٹی ایس جو بھائی ہیں ٹنٹن سننی، اگر آپ کے کانٹیکٹ میں کوئی ہوں گے تو آپ ان کے اسٹیٹس وغیرہ کو دیکھ رہے ہوں گے. کیا ہے ربیع الاول کے بارے میں حدیث؟ جو شخص کسی دوسرے کو ماہ ربیع الاول کے مہینے کی آمد یعنی اس کے آنے کی خوشخبری سب سے پہلے دے گا یا خوشخبری دے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی. یہ بھی حدیث نہیں ہے. جنت اتنی جنت اتنی سستی نہیں ہے، کچھ ایفرٹ کرنے پڑیں گے. چرس گانجا مار رہا ہے، رمضان میں روزہ رکھنا نہیں ہے، نماز پڑھنی نہیں ہے، اور ربیع الاول آ رہا ہے، او ماہ ربیع الاول مبارک ہو، جنت مل جائے گی تجھے. ایفرٹ کرنا پڑے گا. یہ کوئی ایفرٹ ہے؟ حدیث ہوتی تو بالکل کوئی بات نہیں تھی، حدیث نہیں ہے. تو یہ لالی پاپ کیوں لوگوں کو دیا جا رہا ہے؟ بہت زیادہ مشہور ہے ٹی ٹی ایس کے اندر، ہمارے لوگوں کے درمیان بھی مشہور ہو جائے گا کچھ سالوں کے بعد. یہ وہی آسانی اپنے لیے کریں گے، اس میں تو آسانی ہے نا. میسج لیا، ہاں ہیپی ربیع الاول، ہیپی ربیع الاول. ہیپی ہیپی کرنا بہت آسان ہے نا، ہیپی انڈیپینڈنس ڈے، ہیپی ٹیچرس ڈے. تو ہیپی ربیع الاول یہ بہت ایزی ہے ہمارے لیے، ہیپی کا میسج لکھنا اور ہیپی کا میسج فارورڈ کرنا. تو جب ہیپی کا میسج کرنا آسان ہے تو اب کیا ہے؟ یہ بھی ہیپی، ہیپی ربیع. کچھ نہیں ہوگا، آپ کو خوشی ہو رہی ہے، اچھی چیز ہے. اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھا جا رہا ہے، اچھی چیز ہے. لیکن یہ کہ جنت مل جائے گی، حدیث ہوتی تو بالکل ہم انکار نہیں کرتے. حدیث نے اس لیے سے اجتناب کرنا چاہیے. چلیے اب آگے چلتے ہیں. اور دوسرا چیپٹر کھولتے ہیں، بہت ساری باتیں اور بھی ہیں انشاءاللہ. اب دیکھتے ہیں، اس میں دیکھتا ہوں.
46 کھول لیتے ہیں۔ یہ تو بہت مشہور اور معروف ہے۔ لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی جو مکہ میں رہتی تھی، یہ سنا ہوگا۔ اب اس کے اوپر کچرا پھینکنے والی اور سامان لے جانے والی بوڑھی عورت، پورا واقعہ آپ تمامی کو پتا ہے۔ واقعہ ڈسکرائب کیا کروں میں، پورا یہ ہے کہ ایک بڑھیا ہر روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کچرا پھینکتی تھی۔ ایک روز کچرا نہیں پھینکا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں پوچھا، تو معلوم ہوا کہ بیمار ہو گئی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عیادت کی، تو حضور کے حسن اخلاق کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئی۔ ہمارے سیکولر لبرل لوگ کی زبان پہ بھی، بلکہ اچھے اچھے ہمارے دیندار اور مولانا لوگ کی بھی زبان پر یہ واقعہ ہوتا ہے۔ ہم نے بھی اپنے زمانے میں واقعہ بیان کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، دودھ کی دھولے ہم بھی نہیں ہیں، جب ہمیں نہیں پتا تو ہم نے بھی بیان کیا ہے۔ اتنا زیادہ مشہور ہے یہ۔ ایک بوڑھی عورت گٹھری لے کر کچھ جگہ جا رہی تھی، پھر اس نے، اللہ کے نبی نے جب ان کو دیکھا تو ان کی مدد کی، غرض سے ان سے گٹھری لے لی، ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ پھر اللہ کے نبی نے منزل پہ پہنچ گئے اور ایک نصیحت کرتے ہوئے کہا بوڑھی نے کہ میں بتاتی ہوں کہ محمد نامی ایک شخص ہے جو لوگوں کو آبار اور اجداد کے دین سے ہٹانے کی دعوت دیتا ہے، اس کی طرف مت جانا ہے۔ بوڑھی نے اس طریقے سے نصیحت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کہا کہ میں ہی ہوں، میں ہی ہوں، تو پھر وہ اس نے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ دونوں ہی واقعے جو بہت زیادہ مشہور ہے، اتنے زیادہ مشہور ہے کہ زبان زد ہے، ابھی تک کی جنریشن کو یاد ہے۔ لیکن اچھی باتیں مشہور نہیں ہوتی، غلط باتیں بیسک سی چیز ہے۔ اچھی ویڈیوز وائرل نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بھی ویڈیو وائرل کرنا ہے، ویڈیو لیک کر دیجئے، فالتو چیزیں کر دیجئے اینڈ کی سینڈ، دیکھیے پھر کیسے وائرل ہوتی ہے، آگ کی طرح، جیسے کہ سوکھی لکڑیوں کو آگ لگتی ہے، ایسی وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے۔ ایسی یہ چیزیں اس زمانے میں یہی تھے، اس طرح کی غلط باتیں ایسے وائرل ہوتی ہے کہ آج تک ہے یہ، ایسا لگتا ہے کہ ریئلٹی ہوگی، کیونکہ اس میں کوئی خراب چیز نہیں لگتی نا یار۔ دیکھیے ہمارے نبی کی شان کو بیان کرنے کے لیے خالی یہ واقعہ نہیں، ہمارے نبی کو شان کو بیان کرنے کے لیے 50 واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے لیے اس واقعے کے ہم محتاج نہیں ہیں، 50 واقعات ایسے ہیں، 50 کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک یہودی آتے ہیں، یہ بالکل حق بات ہے، مسجد کے اندر، اور اس یہودی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین، یہودی بول رہا ہوں، ایک نیو مسلم آتے ہیں بدو، اور نیو مسلم ہوتے ہیں، ابھی ان کو اسلام سکھاتے ہیں، ان کو پیشاب لگ جاتی ہے زور کی، مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر وہ پیشاب کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس موقع پر صحابہ بولتے ہیں استغفر اللہ، آگے بڑھتے ہیں صحابہ روکنے کے لیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آگے مت بڑھو، ابھی پیشاب کے دوران اس کو پکڑو گے، وہ کہیں بھاگے گا تو پوری مسجد میں پیشاب، یا یہ کہ تم مار دو گے اس کو تو پیشاب کے راستے میں لگ جائے گی، تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا، کرنے دیا، اور پھر کہا بلا کر اس کے ہونے کے بعد کہ آؤ دیکھو سنو، یہ مسجد ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے، آئندہ سے ایسا نہیں کرنا، بھیج دیا۔ ابھی وہ دین سیکھنے آیا تھا، مضبوط نہیں تھا، دین واپس سے آتا ہے، قبول کرتا ہے، پھر مضبوط ہو جاتا ہے، اور خود بھی اسلام سیکھے جاتا ہے، اپنے پورے علاقے کے اندر پروموٹ کرتا ہے اسلام۔ ایسے 50 واقعہ تھے۔ یہودی والا واقعہ بالکل سچ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی سے قرض لیا، 3 دن تک انتظار میں لگے، مطلب بار بار آپ آ کے انتظار کرتے تھے۔ یہودی کو بعد میں یاد ہے، اس کو یاد ہے کہ اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا، اللہ کے نبی نے وعدہ کی خلافی نہیں کی۔ یہ سب واقعات ریئل ہے، یہ سب حدیثوں میں ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ساتھ معاملہ، عورتوں کے ساتھ معاملہ، صحابہ کے ساتھ معاملہ، اخلاق، بالکل قرآن کریم خود پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ یعنی اپنے آپ میں کچھ رکھنا مت، صحابہ کے لیے دے دینا، اپنے صحابیات اور اپنے ازواج کے لیے ساری چیزوں کو قربان کر دینا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کو کٹھن موڈ میں لے کے جا رہے ہیں، صحابہ کو فلیکسیبلٹی اور امت کو فلیکسیبلٹی دے رہے ہیں۔ تو ان سب واقعات کے ہم محتاج نہیں ہیں، یہ سارے واقعات من گھڑت ہیں، ہم نے بیان کر دیا، آئندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بیان نہ کریں، اس کو اجتناب کریں، اس کو سننے میں اچھا لگتا ہے تو آئندہ سے لوگوں کو بولے کہ بھائی سننے میں ہر چیز جو اچھی لگتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ اب آگے ایک اور حدیث مبارکہ جو مشہور ہے مسجد کے سلسلے میں، کیا ہے؟ مرد حضرات نے یہ بات سنی ہوگی، عورتوں کو شاید اس کا موقع اتنا نہیں آیا ہے۔ کیا حدیث مبارکہ مسجد کے سلسلے میں بات کرنے کے سلسلے میں، کہ مسجد میں باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑیاں کو جانور کھا جاتا ہے، یا جو مسجد میں دنیاوی گفتگو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 سال کے اعمال ضائع کر دیں گے۔ یہ 2 چیزیں ہیں مسجد کے سلسلے میں مشہور اور معروف ہے۔
ٹھیک ہے، اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے۔ ایک اور بات بہت مشہور ہے کہ جب مسجد میں ایک آدمی مسجد آتا ہے اور پھر باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی خاموش رہو۔ اگر وہ شخص پھر بھی باتوں میں لگا رہتا ہے تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے مقبوض بندے چپ رہو۔ اور اگر وہ پھر بھی باتوں میں مشغول رہتا ہے تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تجھ پر اللہ کی لعنت تو چپ رہو۔ دیکھیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد میں باتیں کریں، مسجد میں بات نہیں کرنی چاہیے، دنیاوی دینی بات کر سکتے ہیں، اور مسجد میں شور و گل نہیں ہونا چاہیے، مسجد کا ادب ہی ہے یہ۔ مسجد کے ادب کے خلاف ہے کہ شور و گل کیا جائے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ حدیث میں منع کیا گیا مسجد میں شور کرنے سے، اور مسجد میں دنیاوی باتیں کریں گے تو شور ہوگا، اس لیے شور کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بات تو ہے مسجد کے ادب میں، لیکن یہ پورا کانٹیکس کہ فرشتے اس طریقے سے پہلی مرتبہ والے کو بولتا ہے کہ اللہ کے ولی، دوسری مرتبہ والے کو بولتا ہے کہ اللہ کے مقبوض بندے، اور تیسری مرتبہ میں بولتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، یہ حدیث بے اصل ہے، بے بنیاد ہے، من گھڑت ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اس لیے وعید سنائیے جو صحیح وعید ہے، وہ من گھڑت چیزوں کو نہ سنائیے۔ تو اس کو بھی آئندہ بیان کرنے سے، کوئی بیان کرے اس کو پوچھیے بھائی صاحب یہ جو آپ بیان کر رہے ہو، مسجدوں میں لگا بھی دیا جاتا ہے لا لا کر کے، دیکھو یہاں پر یہ چیزیں ہمارے مدرسوں کے اندر بھی بہت سے لوگوں نے لا کر لگا دی تھی، تو اب کوئی لگا مسجد میں چپکا تو اس کو بولے کہ بھائی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ہی نہیں ہے، موضوع حدیث ہے، یہ بات اس طریقے سے مسجد میں نہ لگائی جائے۔ آپ کو مسجد میں بات کرنے سے منع کرنا، بالکل بولیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، مسجد میں شور کرنے سے منع فرمایا، شور نہ کریں۔ آگے دیکھیے اب، الصلاۃ معراج المؤمن، یہ بات ہے نا کہ نماز مومن کے معراج ہے، یہ سنا ہوگا آپ میں سے کس نے سنا ہے؟ اب یہ تو سنا ہوگا سب نے ہی کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ نماز مومن کے معراج، معراج مطلب جو بلندی پہ چڑھانے والی چیز ہے، ظاہر سی بات ہے نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بلندی پہ چڑھاتی ہے، لیکن آپ کو یہ بات جاننی چاہیے کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ یعنی یہ بولنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز مومن کے معراج ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ بزرگان دین کا مقولہ ہے، ایک اچھی بات ہے جو لوگوں نے بیان کی کہ نماز مومن کی معراج، جیسے کہ میں کہتا ہوں یار نماز تو بہت اچھی چیز ہے، اب اس کو میں کہہ دوں کہ اللہ کے نبی کی غلط بات، میری بات ہے یہ، تو بات میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں، بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ بات اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین۔ میں نے دیکھا بڑی بڑی مسجدوں میں فریم لگا ہوا ہے، لمبا لمبا فریم، الصلاۃ معراج قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ معراج المؤمنین، غلط ہے، لکھنا چاہیے قال السلف یا قالوا السلف، سلف نے کہا ہے، بزرگوں نے کہا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کے معراج ہے، یہ بڑے لوگوں نے کہا ہے، کسی اچھے شخص نے کہا ہے، پتہ نہیں کس نے کہا ہے، لیکن یہ مقولہ کہتے ہیں کسی بھی بڑے شخص نے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں ہم سے پہلے، انہوں میں سے کسی نے کہا ہے، حدیث نہیں ہے یہ۔ ہاں لیکن مضمون میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، جو بات ہے وہ بات بالکل صحیح ہے۔ عرج یعرج، عروج کا مطلب ہوتا ہے بلندی، معراج کا مطلب ہے کہ مومن کے معراج، یعنی مومن کو بلندی پہ پہنچانے والی نماز، بالکل بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ کے نبی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اسٹاپ کرتے ہیں، 11 بجے تک تھی کلاس ہماری، بیچ میں نے بہت ساری باتیں بھی یہاں وہاں لے جا کر آپ کو بتایا، آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی تاکہ آپ کو مناسبت پیدا ہو جائے، جلد بازی میں چیزیں نہ ہوں۔ تو کہا تھا کہ کلاس حدیث مبارکہ جو موضوع ہوں گی ان کے بارے میں لوں گا، امید کرتا ہوں آج کی اس کلاس سے کچھ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے آئی ہوں گی جن کو آپ حدیث سمجھتے ہوں گے، لیکن وہ حدیث نہیں، وہ فیبریکیٹڈ اور وہ موضوع حدیث ہے، اس لیے آج کے بعد سے ایسی باتوں کو حدیث بول کر بیان کرنے سے اجتناب کریں۔ مارکیٹ کے اندر ایسی اور بھی بہت سی باتیں ہیں جن کو حدیث کے نام سے چلایا جا رہا ہے، لیکن وہ حدیث نہیں ہے۔ اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں ایسی کتابوں کے بارے میں تو فی الحال اس وقت مفتی امیر خان کر کے ایک صاحب ہے پاکستان ملک کے، ان کی کتاب ہے موضوع من گڑت احادیث کا تحقیقی فنی جائزہ، تحقیقی اور فنی جائزہ، تو تقریباً 10 والیوم میں وہ کتاب میں نے منگوائی، میرے پاس ہے، اس کی پی ڈی ایف بھی ہے۔ باقی جو میں نے پی ڈی ایف ابھی بتائی آپ کو، تو اس پی ڈی ایف کے اندر 150 تقریباً 150 موضوع احادیث جو مارکیٹ میں چل رہی ہے اس کے بارے میں تحقیق ہے، تو میں پی ڈی ایف ڈال دوں گا، دونوں گروپ میں ڈال دوں گا، آپ حضرات اس کو دیکھ لیجیے گا، فائدہ اٹھا لیجیے گا، کافی ہے، 150 بھی اگر ہمیں پتا تو بھی کافی ہے۔ باقی جو 10 والیوم میں کتاب ہے وہ ایڈوانس لیول کی چیزیں ہیں، ایڈوانس کا مطلب ابھی جو میں نے آپ کو تحقیق بتائی وہ اوپر سے بتا دیے کہ یہ موضوع حدیث، اس کو بیان نہیں کرنا ہے بس، باقی جو علمی لیول پر گفتگو ہوتی ہے اس میں یہ بتایا جائے گا حدیث موضوع کیوں ہے، اس کے راوی نہیں ہے، یہ متن میں خرابی ہے، پھر اس طریقے سے اور کس کس نے اس کو کس کس کتاب کے اندر موضوع کہا ہے، آپ نے کیسے موضوع کہہ دیا،
کیسے اس کو یہ کہہ دے کہ حدیث نہیں، یہ سب آگے کی بات ہو جاتی ہے جب آپ ڈیپ میں پڑھنا چاہیں گے اور ڈیپ کا ایویڈنس حاصل کرنا چاہیں گے. ہاں ابھی اتنا ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ حدیث نہیں ہے، جو میں نے باتیں بتائی ہے اس کو کوئی حدیث نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی کسی بھی فرقے والا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. کیونکہ کسی حدیث کو حدیث کہنے کے لیے یہ ثبوت ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، چاہے وہ ٹناٹن ہو، ٹی ٹی ایس ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ کسی بھی خیال کا ہو. اگر وہ تحقیق کی شخص ہے تو وہ ضرور کہے گا کہ یہ ساری چیزیں حدیث نہیں ہیں. چلیے ایسی کلاس کو اسٹاپ کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل. اور میں نے ایگزام کی پی ڈی ایف آپ تمام حضرات کو شیئر کی ہے گروپ میں، اس کو دیکھیے. کل بتاؤں گا کیسے تیار، ویسے تو آپ اس کو دیکھ کر اندازہ لگا لیجیے کہ سوالات وہ ہیں، جوابات بھی آئیں گے اسی طریقے سے. لیکن پھر بھی کل اور بھی چیزیں اور طریقے سے بتا دوں گا، دیکھو اس طریقے سے سوال ہوگا، اس طریقے سے جواب ہوگا. پوری تیاری کرا دوں گا، تیاری کر لیجیے گا، اس کے بعد ایگزام ہوگا. اور تاکہ آپ کے نمبر کاٹے جائیں، ایسے تھوڑی نا نمبر کاٹیں گے، تاکہ آپ کی تیاری بھی ہو جائے اور آپ پورے طور پہ تیار بھی ہو جائیں، چاہے چیز آپ کو یاد بھی ہو. پھر آپ نہ بتا پائے تو کاٹا جائے گا نمبر. ایسے نہیں کہ آپ کی تیاری بھی نہ کرایا جائے، اس کے بعد پھر آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دے دیا جائے اور آپ کو رزلٹ بھی دے دیا جائے. نہیں، پوری تیاری ہو جانی چاہیے. اب اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ سستی کرتے ہیں، تیاری نہیں کرتے ہیں، صحیح سے جواب نہیں دیتے، تو پھر انشاءاللہ اس کے بیس پر آپ کا رزلٹ آؤٹ کیا جائے گا اور آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جائیں گے. ٹھیک ہے، تو چلیے چلتے ہیں پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.